there are no such systems what leads to a successful career. شادی کی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ how you are going to resolve your conflicts. کافی زیادہ چیزیں ٹاکسک ہیں but the graph is going down. چیزیں سامنے اس وجہ سے نہیں آتی because it's normal. Assalamu alaikum everyone and welcome back to another episode of The NSJD Show, Pakistan's first fitness and self-improvement podcast. آج میرے ساتھ موجود ہیں a very old friend whose profile I came across. It's been a couple of years, but I've been meaning to talk to him and see کہ بھئی یہ کیسے ہوا. تو کہاں ہم کچھ سال پہلے انجینئرنگ اکٹھے کر رہے تھے اور کہاں ہم آج کچھ سال نہیں ایکچولی کافی سال ہو گئے اور کہاں ہم آج یہاں بیٹھ کے وہ انجینئرنگ تو کر رہے ہیں لیکن میں نہیں کر رہا اینڈ وی آر ڈوئنگ ڈفرنٹ تھنگز ان لائف. سو آئی وانٹ ٹو ٹاک آل اباؤٹ دس. ہی از اے سرٹیفائڈ لائف اینڈ لیڈرشپ کوچ اینڈ ایز آئی مینشنڈ اے میکینیکل انجینئر اینڈ ہز نیم از موئز سبحان. موئز السلام علیکم. وعلیکم السلام نروز, تھینک یو فار ہیونگ می. اینڈ ایکچولی 9 سال ہو چکے ہیں, ہم 9 سال کے بعد ہم لوگ مل رہے ہیں. سو اٹ ہیز بین اے وائل. بالکل 9 سال کے درمیان ہم ایک دفعہ نہیں ملے کہیں ادھر ادھر, شاید ایک دفعہ ملے تھے لیکن اتنی دیر بیٹھ کے بات اس طرح نہیں ہوئی. بٹ اسٹل وہ لاسٹ ٹائم I remember talking to you, it has been 9 years now. Time اتنی جلدی سے گزرتا ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا. بالکل. How have you been? Alhamdulillah, life has been so great. Forever grateful. Ups and downs آتے رہتے ہیں but overall alhamdulillah for everything. زبردست ماشاء اللہ. تو دا لاسٹ ٹائم لائک یو مینشن ہم جب بات کر رہے تھے میکینیکل انجینئر ہم بن گئے الحمد للہ. اینڈ دیٹ سم تھنگ دیٹ یو آر اسٹل پرسوئنگ رائٹ ناؤ. اور آپ نے ماسٹرز بھی کیا ہے اینڈ یو آر پلاننگ فار ادر تھنگس رائٹ ناؤ. بٹ اس کے ساتھ ساتھ یہ لیڈرشپ کوچنگ, لائف کوچنگ, ہاؤ ڈڈ دیٹ اسٹارٹ؟ آئی مین آئی ریمبر کہ ہم جب یونیورسٹی میں تھے نا تو یو ہیڈ دس تھنگ ود ان یو کہ نا پبلکلی اسپیکنگ اینڈ لوگوں کو ایڈوائس دینا اینڈ اس چیز میں تھوڑا بہت یو ور انوالوڈ ان دیٹ. بٹ آئی کوڈنٹ ہیو امیجن کہ نا اٹ کوڈ ٹرن ان ٹو اے پروفیشن فار یو. تو یہ کیسے ہوا؟ ہاؤ واز دس جرنی؟ ایکچولی نروز, جو جیسے آپ نے مینشن کیا کہ ہم لوگ انجینئرس ہیں اور انجینئرنگ کی ایک بہت بڑی جو آگے جا کے جو ڈائیورسفیکیشن ہوتی ہے وہ مینیجریل پوسٹ کے لیے ہوتی ہے. بٹ جو ہم لوگ ایز این انجینئر جب ایک کلچر کے اندر جاتے ہیں, کارپوریٹ کے اندر جاتے ہیں, ہمیں پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے باس کیا ہوتا ہے, سسٹم کیسے, آرگنائزیشنس کیسے ورک کرتی ہیں. تو اس میں وی آر ناٹ پریپیئرڈ فار واٹ اٹ از اباؤٹ ٹو کم, بیکاز جو ہم لوگوں کو چیزیں بتائی ہوئی ہوتی ہیں وہ فلوئڈ میکینکس کی اور وہ سب کچھ چیزیں, تھنگز آر ویری ڈفرینٹ. ادھر آپ کی جو سکسیس ہے, آپ کی جو اسٹیبلٹی ہے, اٹس ناٹ ڈپینڈنٹ آن ہاؤ مینی فارمولاز یو نو آف fluid mechanics, but rather how you conduct yourself. میں جب اس کے بعد پھر مینیجریل پوسٹ پہ گیا, then I realized کہ جو سکسیس ہے, کوئی بھی چیز اگر آپ اچیو کرنا چاہتے ہو تو the most important thing is not talent, it's neither hard work, it is your own attitude. کیونکہ بہت سے لوگ بہت ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں, کام بھی بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں, but the attitude is not there. So overall ایک چیز جو پھر میں نے بہت زیادہ فیل کرنا شروع کی کہ دیر آر نو سچ سسٹمس اور سب آرگنائزیشنز جو ہمارے ایٹیٹیوڈس کے اوپر, ہماری دا وے وی کنڈکٹ اوور سیلف, دا وے وی موو اوور سیلف ان دا سوسائٹی, اس کے اوپر کام کرے. سو اٹ آل اسٹارٹیڈ ود دس ریئلائزیشن کہ وی نیڈ ٹو دیر نیڈس ٹو بی سم سسٹم ویئر وی کین ٹیچ پیپل کہ بھائی ایکچوئل میں وٹ لیڈس to a successful career. But then it diversified and it had a lot of my own personal life. I mean, I can talk from my personal life experiences کہ I really struggled a lot when I graduated from university and went to have a job. کیونکہ میں ابھی تک ایک سرکاری آرگنائزیشن میں ہوں, تو ادھر جو ہے نا, ادھر کا جو میکینکس ہے اٹس ویری ڈفرینٹ. ادھر کا انرشیا اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ if you are trying to do something you are going to get a lot of resistance. آپ کو ایک جو ورڈ سائیکالوجی کی یوز کی جاتی ہے گیس لائٹ کرنا, کہ آپ کو فیل کرایا جاتا ہے کہ اگر آپ کام کر رہے ہو, اگر آپ اپنا ایٹیچیوڈ کچھ چیز اچیو کرنا چاہ رہے ہو تو یو آر دا آڈ ون آؤٹ, آپ یہ کام کیوں کر رہے ہو. اور یہ میں نے بہت سی ایون کہ پرائیویٹ آرگنائزیشنس کے اندر بھی یہ چیز نوٹ کی ہے کہ جہاں وہ گروتھ مائنڈ سیٹ نہیں ہوتی تو وہ آپ کو یہی بتاتے ہیں کہ ڈوئنگ سم تھنگ
to excel your career or to excel your organization, it is not really taken as a very good thing, and that person is often gaslighted. So I really struggle a lot with that. Gaslighting काफ़ी होती थी. उसके बाद फिर अगेन लाइक आई टोल्ड यू, इनर्शिया बहुत ज़्यादा सरकारी इन्वायरमेंट में होता है, तो द पेस इज़ वेरी स्लो. देन आपको अपनी बॉस को बड़े डिप्लोमेटिकली लेके चलना होता है. एक नया बच्चे को ये कम्युनिकेशन कैसे करनी होती है, किस तरह से बात करनी होती है, उसे इतना नहीं पता होता. बट दैट वाज अ लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म. जब ये लॉन्च किया तो उसके बाद और रियलाइजेशन हुई कि जो सोसाइटी के अंदर प्रॉब्लम्स हैं, इट गोज़ मच डीपर. जब हम लोगों ने वी स्टार्टेड टेकिंग पार्टिसिपेंट्स, उनके जो प्रॉब्लम्स हम लोगों ने देखना शुरू किया, तो उसमें फिर पता चला कि दिस इज़ नॉट जस्ट वी आर, इन ऑर्डर टू प्रिपेयर गुड लीडर्स वी नीड टू प्रिपेयर गुड humans first. I mean, humans who have clarity in their life, humans who know what they are doing and why they are doing. Because leader, आप किसी को 6 महीने के कोर्स के अंदर, 3 महीने के कोर्स के अंदर वो बातें, बुकिश बातें करके वो आप नहीं कर सकते. You need to have your fundamentals right. और fundamental right के लिए फिर it goes deeper. You need to have clarity in your life. You need to know why you are doing what you are doing. So we started going deeper and deeper. And that is how the whole thing established itself. So what is we? We kaun hai? I do have a social media manager who manages everything. Acha. And I do take actually help from freelancers. I do have a team who help me out with all of these But things. primarily lead to आप ही कर रहे हो. Lead मैं कर रहा हूँ. ठीक है. So far इसी तरह है. सही है. कि because I represent the, मैं जब बात करता हूँ तो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल प्लेटफॉर्म विच इज़ बैठक. और इसमें बैठक में कंट्रीब्यूटर्स मैं वी इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बिकॉज इवन आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम माई ओन पार्टिसिपेंट्स. तो मैं ये नहीं कह सकता कि सारी की सारी चीज़ें मेरी इनिशिएटेड है. जो पार्टिसिपेंट आ रहा है और उसको जो अपनी स्ट्रगल्स बता रहा है लाइफ के, तो आई लर्न अ लॉट फ्रॉम देम टू. सो आई कंसिडर देम एज इक्वली इम्पॉर्टेंट स्टेक होल्डर इन ऑल ऑफ दिस स्टार्टअप. ठीक है. तो इसमें व्हाट वाज दैट पॉइंट जिसमें यू टुक द फर्स्ट स्टेप के सोचा जा रहा था कि यार ये चीज़, ये गैप है, एक स्किल्स का गैप है, सॉफ्ट स्किल्स का गैप है, मैंने इसको ब्रिज करना है, तो वो पहला स्टेप क्या किया था? वो इंस्टाग्राम पे कोई पोस्ट लगाई थी या क्या था वो? हाँ, बेसिकली तो स्टार्ट इंस्टाग्राम से ही हुआ था. इंस्टाग्राम को पहले मैं अपने वो ट्रैवल रिलेटेड पिक्चर्स वगैरह के लिए डालता था. बट एक दिन ऐसे ही आई वाज गेटिंग रियली बोर्ड एंड अब ये साथ साथ ये चीज़ें चल रही थी, बट अभी वो मेन लाइट में नहीं आया था. आई पुट अप अ पोस्ट के आस्क एनी क्वेश्चंस, वो जो इंस्टाग्राम पे होते हैं. एंड 2-3 लोगों ने ऐसे क्वेश्चंस किए हैं कि ये कैसे होता है. एंड आई रिप्लाइड देम कि बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, थोड़े से कैरियर रिलेटेड थे, थोड़े से होते. एंड इट गॉट वेरी गुड रिस्पॉन्स. देन आई रियलाइज्ड कि भाई वो जो चीज़ मैं एक इंडिविजुअली एक लिंक्डइन के थ्रू या किसी और तरीके से ऑर्गेनाइजेशन से अप्रोच कर रहा था, मेरी तो ऑडियंस पहले से बनी हुई है. ठीक है. देन आई स्टार्टेड स्पेंडिंग मोर टाइम विद देम. हम लोग सबसे पहले एक वीकली Q&A करना शुरू हो गए. और वीकली Q&A जो है इट गॉट वायरल और स्लोली द ऑडियंस स्टार्टेड टू डेवलप. अच्छा, शुरू से पब्लिक प्रोफाइल थी? शुरू से पब्लिक प्रोफाइल तो थी, बट इट हैड नथिंग टू डू विद लाइफ कोचिंग. राइट. सो ऑडियंस थी, बहुत कम थी. ठीक है. बट जो मेन जो ऑडियंस की आप कह रहे हो कि ग्रो हुआ, बेसिकली जो ग्रोथ है लाइफ कोचिंग की, इट स्टार्टेड एज अ टोटल रैंडम थिंग. ठीक है, जैसा आपने कहा कि पब्लिक स्पीकिंग का था, एक वैसे दिल किया करता था कि यार एक अच्छी बातें हों. बिकॉज ये चीज़ अगेन मैंने ये चीज़ फील की थी कि जो हम लड़के जब बैठते हैं ना, तो हम लड़के ना सॉफ्ट स्किल्स के बारे में और जो लाइफ के प्रॉब्लम्स हैं उनके बारे में बहुत कम बात करते हैं. हम बात करेंगे गाड़ियों की, हम बात करेंगे कंप्यूटर की, हम बात करेंगे रियल एस्टेट की, या किसी एक को चूज करके उसकी कर लेंगे. तो वो तो खैर आप याद होगा. याद है बिल्कुल. लेकिन हम लोग ना बेसिकली ये अच्छा, ये जो फीमेल्स हैं दे आर रियली गुड एट इट. वो क्योंकि अपने आप को वो वल्नरेबल छोड़ दे, यानी दे आर कंफर्टेबल एट बीइंग वल्नरेबल. तो वो फिर इस चीज़ की तरफ चली आती हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं. लेकिन जो हम लड़के हैं ना, वी एब्सोल्युटली हेट टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ अवर लाइफ एंड हाउ टू सॉल्व दैम. हमें एक टैबू सा है कि हम अगले को कैसे ये शो कराएं कि यार आई एम स्ट्रगलिंग विद दिस ऑल ऑफ दिस थिंग्स. सो ये वही मैंने जिसे कहा कि दिस इज एन अमेलगम ऑफ एवरीथिंग. सो इट ऑल केम, जुड़ती गई, वन थिंग लेड टू अनदर. सो आई थिंक कि ये एक होना था, करना था.
बट रीजंस डिफरेंट बनती गई एंड नाउ वी आर हियर. तो कैसे मैनेज हो रहा है ये फुल टाइम जॉब के साथ? यार बहुत मुश्किल है, बट अगेन आई हैव गॉट अ वेरी गुड टीम. और रिसेंटली वी एक्चुअली वेंट ग्लोबल. हम लोग वी स्टार्टेड टेकिंग क्लाइंट्स फ्रॉम UK, फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, मोस्ट ऑफ देम आर फ्रॉम अमेरिका. सो मैनेज अगर मैं आपको बताऊँ तो टाइम मैनेजमेंट इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग इफ़ यू आर वर्किंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स. होता यही है, 9 to 5 फुल टाइम जॉब है. उसके बाद जो है वो आई स्पेंड अराउंड 2 to 3 hours वर्किंग विद माई क्लाइंट्स. और जो मेरा सैटरडे होता है वो तो आप समझो कि फुल टाइम अपॉइंटमेंट से भरा पड़ा होता है. अच्छा. अगेन माई टीम मैनेजेस ऑल द अपॉइंटमेंट्स, उनको सब कुछ दे प्रेप, और मैं सिर्फ जाके सिर्फ आई टेक द सेशंस, आई गाइड दैम. फिर जो संडे होता है आई टेक दैट ऑफ. सो फार लाइफ हैज़ बीन रियली बिजी एंड आई थिंक आई वोंट शो कि भाई एवरीथिंग इज़ अंडर कंट्रोल. नो, कभी कभी ऐसा हो जाता है, कोई रिलेटिव हुआ, कुछ हुआ तो आई हैड टू कैंसिल माई अपॉइंटमेंट्स. बट द गुड थिंग इज़ कि एवरीथिंग इज़ बीइंग डन virtually. So उस तरह से आसान हो जाता है एज़ कम्पेयर टू अदर थिंग्स. कि आप अगर फिजिकली आपके एक पार्टिसिपेंट टाइम है और यू जस्ट गॉट अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉल, तो उसमें आपका थोड़ा मुश्किल हो जाता है. बट वर्चुअली इट्स ऑल वेरी मैनेजेबल सो फार. So all thanks to the digital world that we live in. हाँ, नहीं माशाल्लाह. एंड अ वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट अप कि इट्स गुड टू एडमिट कि चीज़ें जो है मैनेज करना मुश्किल हो रही है, क्योंकि हमें जो सोशल मीडिया में नज़र आता है, यार इसका भी सीन ऑन है, इसका भी सीन ऑन है, पता नहीं ये लोग कैसे कर रहे हैं. आई विल गिव यू एन एग्जांपल. मुझे ना ऑफिस में एक पुराना दोस्त मिला कुछ हफ्ते पहले. तो वो कहता है कि यार मैंने पूछना था कि यार तू सुबह जिम जाता है, मैं तो सो रहा होता हूँ, तू उस वक्त जिम में होता है, फिर तू ऑफिस आता है और फिर वो तेरी पॉडकास्ट भी चल रही है, तो ये मतलब कि बड़ा फिट सीन है. मैंने कहा यार कहाँ फिट सीन है यार, मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मैं तो बर्न आउट हो गया हूँ. तो मेरा तो सीन ऑफ हुआ हुआ है, बिल्कुल बर्न आउट उन दिनों में हुआ हुआ था. तो वो उसका आगे से पता क्या रिस्पॉन्स था, कहता है ओ अल्लाह तेरा शुक्र है ना. मैंने कहा इसमें क्या मतलब है ना. कहते यार बस वो मुझे तसल्ली हुई है कि ना मतलब तेरे से मैनेज नहीं हो रहा. मेरी बड़ी मिक्स फीलिंग थी इस बारे में ना कि चलो ठीक है तसल्ली हुई है, लेकिन एक तरीके से आप बोलते हो ना, ऐसे तो नहीं कहते अल्लाह तेरा शुक्र है. लेकिन हाँ देयर आर लाइक पीपल आर वंडरिंग कि ना ये इतनी चीज़ें कैसे मैनेज हो रही हैं. एंड देन इफ़ वी गिव देम सम क्लैरिटी कि इस तरीके से मैनेज हो रहा है और इस तरीके से थोड़ा सा हम स्ट्रगल भी कर रहे हैं, तो आई थिंक इट गिव्स देम मोर क्लैरिटी अराउंड इट. पता है क्या, व्हेनेवर यू आर ट्राइंग टू गेन समथिंग, ठीक है, वो एक साइड हसल हो जैसा आप कर रहे हो, जैसा मैं कर रहा हूँ. whenever you are going to gain something ना, you are going to lose something. You cannot absolutely have everything. ठीक है. अब इसमें जो चॉइस होती है वो सिर्फ ये होती है कि यू चूज़ योर विनर्स. ठीक है. आपको ये क्लैरिटी हो यार ये मैंने गेन करना है, ये मैंने लूज़ करना है, और ये मैं लूज़ कर सकता हूँ, मेरे पास कोई एडवांटेज होगा कि कोई बात नहीं यार ये नहीं भी इस तरह से होता तो आई एम फाइन विद इट. सो ये एक बहुत बड़ी मिथ है व्हेन आई कोच पीपल. तो उनके लिए एक बहुत बड़ा ना रियलाइजेशन यही होती है, जब मैं उन्हें बिठा के सबसे पहले ये चीज़ समझाता हूँ कि देखें अगर आप कोई भी चीज़ करना चाह रहे हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि यू आर गोइंग टू लूज समथिंग. दैट कैन बी टाइम, दैट कैन बी योर एनर्जी, दैट कैन बी योर फैमिली लाइफ, दैट कैन बी योर कैरियर. सो यू नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अगर ये आप करने जा रहे हो. सो प्लीज़ सिट डाउन विद योर सेल्फ एंड डिसाइड कि क्या चीज़ आपको चाहिए और उसके लिए वट यू आर विलिंग टू गिव आउट. अब सोशल मीडिया में हम जो लूज़ कर रहे होते हैं ना वो नहीं आता. ठीक है. आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल. देयर आर टाइम्स, अभी रिसेंटली मेरा बेटा हुआ है एंड आई ऑफन मेरा बड़ा दिल कर रहा था कि आई स्पेंड सम टाइम यानी फैमिली टाइम में थोड़ा सा और इन्वेस्ट करूँ, बट ड्यू टू ऑल ऑफ दीज कमिटमेंट्स मुझे करना पड़ता. अब ऑब्वियसली ये बात आज मैं आपके सामने बैठ के एडमिट कर रहा हूँ, बट ये सोशल मीडिया के ऊपर कभी भी नहीं आएगी कि वो जो चीज़ मैं फील करता हूँ अक्सर, द गिल्ट कि भाई मैं शायद फैमिली लाइफ अपने आप को डाउट करता हूँ कि क्या मेरी फैमिली लाइफ सही डायरेक्शन में जा रही है कि नहीं. बट ऑल थैंक्स टू देन वी कम्युनिकेट विद आवर पार्टनर एंड दे टेल अस नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, वी आर मैनेजिंग इट राइट. सो वेरी गुड पॉइंट दैट यू ब्रॉट कि यार सबके विनर्स नहीं होते ना. आपको कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है एंड दिस इज़ द रियलिटी ऑफ दिस वर्ल्ड. आपको हर चीज़ नहीं मिल सकती. यू नीड टू बी ओके विद दैट. या एंड यू मेंशन क्लाइंट्स, तो आई वांट टू नो मोर अबाउट कि ना जो आते हैं क्लाइंट्स ही कहेंगे ना उन्हें, जो क्लाइंट्स आते हैं आई से देम पार्टिसिपेंट्स. अच्छा चलो लेट्स यूज दैट वर्ड. जो पार्टिसिपेंट्स आते हैं बैठक के, तो व्हाट आर, बड़ा ये ओपन एंडेड सा सवाल है
کہ کیا مسائل وہ لاتے ہیں, کیا ڈسکشنز ہوتی ہیں, what is your main goal with them? Let's start with that. کہ what is your main goal کہ میں نے ان کی لائف میں جب کوچنگ کرنی ہے تو کیا آؤٹ پٹ ہوگا, کیا رزلٹ ہو. The number one thing that I tell them is that آپ کا جو پرابلم ہے نا وہ یونیک ہے. Why do I say that? براڈر کیٹیگری میں تو آئی ول کم ٹو دیٹ جو پوائنٹ دیٹ یو مینشن کہ براڈر کیٹیگری تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا کیا ہے, بٹ ایون ان دیٹ کیٹیگری میں اگر نیچے جا کے صرف ایک پرابلم کی بات کروں, ہر بندے کا پرابلم ڈفرینٹ ہوتا ہے کیونکہ ہر بندے کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے. ٹھیک ہے, 2 بھائی ہوں گے, ایک ہی پرابلم آ رہا ہوگا, دونوں کا پرابلم دیکھنے کا عمل ڈفرینٹ ہوگا کیونکہ بڑا بھائی جو ہے اس کے اوپر رسپانسبلٹیز ڈفرینٹ ہیں, اس کی ڈائنامکس ڈفرینٹ ہے, وہ ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ میں پیدا ہوا ہے. اور جو چھوٹا بھائی ہے, ایک ہی گھر کی ایک ہی فیملی کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس پرابلم کے جو اس کی ڈائنامکس ہیں وہ ڈفرینٹ ہوں گے. سو جب لائف کوچنگ میں ہر پارٹیسپینٹس کے ساتھ آپ کو بڑا ٹیلر میڈ سولوشن کے ساتھ آنا چاہیے, اور اس کے لیے اٹ ٹیکس ٹائم. آپ کو پہلے اپنے پارٹیسپینٹ کو سمجھنا پڑتا ہے کہ فرام ویئر دے آر کمنگ, وہ یہ بات جو کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں, ان کے بیک گراؤنڈ کیا ہے, ان کے بلیف سسٹم کیا ہے. اس کے بعد جب آپ ایک پورا لے لیتے ہو نا, تو جو سولوشن آپ لے کر آتے ہو جو پرابلم کو سالو کرنے کے لیے, اٹس ڈفرینٹ فار ایوری پرسن. ویسے اگر میں آپ کو براڈر کیٹیگری میں بتاؤں تو پاکستان, پہلے میں پاکستانی آڈینس کی بات کروں گا, ریلیشن شپ کے کافی زیادہ ایشوز ہوتے ہیں. اینڈ وی آر ناٹ ٹاکنگ جسٹ اباؤٹ دا رومانٹک ریلیشن شپس, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ دا فیملی ریلیشن شپس ود اسپاؤسز, ود سبلنگس, ود دیئر اون فیملی, ایون دا موسٹ امپارٹنٹ تھنگ ود اوور اون سیلف. ون تھنگ دیٹ آئی ہیو ریئلائزڈ کہ ہم پاکستانیوں کا جو ریلیشن شپ ہے نا وہ میں کافی زیادہ ویک ہے. ہم لوگ ہمیں اپنی ریلیشن شپس کو ادا کرنا ہم صحیح سے سمجھ نہیں پاتے کہ اگر ہم ایک کام کر رہے ہیں اپنے ریلیشن شپ کے لیے تو وہ ہم کیوں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, ہمارے پاس رسپانسبلٹیز جو ہیں اپنی وائف کی, اپنی فیملی کے اوپر, اس کی کیا ریکوائرمنٹس ہیں, کیوں ہیں, اور سب سے امپورٹنٹلی جو میں نے کہا اپنے آپ کے ساتھ ہمارا جو ریلیشن شپ ہے. آئی وانٹ آفٹر ہیونگ سو مچ ایکسپیرئنس, میں ایک براڈر اگر بات کروں تو پاکستان میں ہم لوگوں کا اپنے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ کہیں سے بھی ہیلتھی مجھے نظر نہیں آتا انٹل اور انلیس دے گو تھرو سم ریئلائزیشن اور سم کوچنگ. بائی ڈیفالٹ جس کا سسٹم ہمارا بنا ہوا ہے, وی آر ٹولڈ کہ کرنا کیا ہے آپ نے. ٹھیک ہے, وی آر ٹولڈ ہاؤ ٹو ڈو تھنگس, واٹ ٹو ڈو تھنگس, بٹ وی آر نیور ٹولڈ وائی وی نیڈ ٹو ڈو دیز تھنگس. اور جو اس چیز میں سفر کرتا ہے نا وہ سب سے زیادہ اپنا آپ کرتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا کیریئر لے لو, آپ کو پتہ ہے, آپ کو بتایا جاتا ہے آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے وہ لیول کرنا ہے, یہ لیول کرنا ہے, آپ نے پھر آگے انجینئرنگ کرنی ہے, کیا کرنی ہے, آپ کو یہ سب کچھ بتایا جاتا ہے کہ واٹ یو نیڈ ٹو ڈو. بٹ یو آر نیور ٹولڈ کہ بھائی آپ یہ جو کر رہے ہو یہ کیوں کر رہے ہو, کس وجہ سے کر رہے ہو. بڑا ایک سرفیس کے اوپر بات ہوتی ہے وائی یو آر ڈوئنگ دس, ایک جاب لینے کے لیے, بٹ دیٹ از ناٹ انف. اور جب آپ ایک کرنچ میں پڑھتے ہو نا, لائف کے کسی فیز میں آتے ہو اور اب ایوری تھنگ اسٹارٹ ٹو گو رانگ, اس وقت یہ سب کچھ چیزیں ہیں نا بہت بری طرح سے افیکٹ کرتی ہیں. تو اپنے ساتھ ریلیشن شپ بہت میں دیکھتا ہوں کہ پیپل ریئلی اسٹرگل ود دیٹ. سیکنڈلی کچھ لوگوں کا یعنی اس میں ہم 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیتے ہیں. ایک سرفیس پرابلمس ہم کہتے ہیں اور ایک ڈیپ پرابلمس کہتے ہیں. سرفیس پرابلمس میں عام طور پہ ہیبٹ ڈیولپمنٹ ہوتا ہے. فار ایگزامپل آپ کا ایک فکس گول ہے, ایک فکس ڈیڈ لائن ہے, یو آر ٹرائنگ ٹو ڈو دیٹ. فار ایگزامپل جم کی اگر بات ہے, جم اگر آپ جانا چاہ رہے ہو اور ہیبٹ ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہو تو اس کے لیے آپ کی ڈفرینٹ لائن آف کوچنگ ہوگی. وی آر گوئنگ ٹو ریموو آل دا ڈسٹریکشنز, وی آر گوئنگ ٹو میک اٹ ایزی فار یو, وی آر گوئنگ ٹو ہیلپ یو آؤٹ کہ بھائی اسٹارٹ اسمال بٹ ود لیسٹ ریزسٹنس. پھر جو گول سیٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر جب آپ سرفیس پرابلمس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, بٹ جب ڈیپ پرابلمس میں جاتے ہو تو ڈیپ پرابلمس میں وی ریئلی گیٹ ان ٹو دا بلیف سسٹم, دا ویلیو سسٹم. اور اس میں جو ہمارا گول ہوتا ہے کہ وی ٹرائی ٹو ایلیمینیٹ ایز مچ self-limiting beliefs as we can, because the number one barrier if you want to accomplish anything is created by your own self, by your own mind. آپ کو لگتا ہے کہ آپ نہیں کر سکتے, آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے لیے بہت مشکل ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ یار اگر یہ کچھ اس طرح یہ فیئر اگر میرا میٹیریلائز ہو گیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا. سو ڈیپ جب ہم جاتے ہیں تو وی ریئلی ٹرائی ٹو گو ڈیپ. روٹ کاز انالیسس کرتے ہیں, دیٹ از آلسو اے ٹرم فرام انجینئرنگ. سو وی ڈو دیٹ. روٹ کاز انالیسس کیا جاتا ہے, سمجھا جاتا ہے کہاں بلیف سسٹم, ویلیو سسٹم آپ کا لمٹ کر رہا ہے آپ کو. وی ٹرائی ٹو اریڈیکیٹ دیٹ اینڈ
स्ट्रेंथन द पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम आपका टू. उससे होता है क्या कि ओवरऑल आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है और ओवरऑल आपका जो एक पूरा एक्शंस है, इमोशंस है, वो एक पॉजिटिव स्टेट में चला जाता है सारा का सारा. आप यू स्टार्ट सीइंग थिंग्स विद अ वेरी पॉजिटिव एंड ब्राइट एस्पेक्ट. तो इस तरह से ब्रॉडर कैटेगरीज में 2 चीज़ों में ड्राइव आउट होता है. अब पाकिस्तान में फिर आप जिस समय होता है रिलेशनशिप्स बहुत ज़्यादा आते हैं, कपल्स आते हैं, फिर बहुत से स्टूडेंट्स आते हैं. अच्छा, फिर सेल्फ इस्टीम के बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं. क्योंकि जैसा बड़ी इंटरेस्टिंग बात वैसे अभी तुमने की है, जैसा एक बंदा वो लड़का आया, लड़के ने कहा कि यार शुक्र है. अब देखो गोल क्या है, मैं हमेशा ये बात अपने पार्टिसिपेंट्स को भी समझाता हूँ कि यार जस्ट बी फोकस ऑन योर ओन स्टोरी ना. प्रॉब्लम क्या होता है आजकल सोशल मीडिया है ना, सोशल मीडिया में हम अपने फॉलोअर्स कंपेयर करेंगे अपने दोस्त के फॉलोअर्स के साथ, अपने लाइक्स कंपेयर करेंगे फलाने इन्फ्लुएंसर के साथ, और इट टेक्स अ इंस्टेंट हिट ऑन योर सेल्फ इस्टीम. ठीक है, इंस्टेंट हिट. आप लिंक्डइन पे चले जाओ ना सुबह खोलते साथ, मैं मना करता हूँ, मैंने कहा कभी भी लिंक्डइन सुबह ना खोलना. अगर आप सुबह उठते साथ लिंक्डइन खोल लो, फलाने ने ये अचीव कर लिया, फलाना ये कर लिया, फलाना वो कर लिया, इट रियली टेक्स अ टोल ऑन योर सेल्फ इस्टीम. सो पाकिस्तान में इस चीज़ की अवेयरनेस बहुत कम है कि आपने कब कंपैरिजन नहीं करना और क्यों नहीं करना. आई सी प्रॉब्लम्स रिवॉल्विंग अराउंड दैट टू. फिर लॉट ऑफ कंट्रोल फ्रीक्स, ठीक है, क्योंकि दे कम अप और दे से कि आई एम रियली डिप्रेस्ड, आई एम रियली फ्रस्ट्रेटेड एंड नथिंग इज गोइंग इन माई वे. सो जब उन्हें डीप हम करते हैं, डीप थेरेपी उसमें जाते हैं. बाय द वे वी डोंट डू द थेरेपी बिकॉज लाइफ कोचिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी, बट जब हम उनसे बात करते हैं वी डू अ कन्वर्सेशन एंड वी रियली ब्रेक इट डाउन. सो फिर उसमें यही पता चलता है कि दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल अ लॉट ऑफ थिंग्स इन देयर लाइफ, द आउटपुट्स ऑफ दैट. सो मेजर ये 3-4 कैटेगरीज के अंदर मोटी मोटी आप डिवाइड कर सकते हो प्रॉब्लम्स को. ठीक है. अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग यू मेंशन राइट नाउ कि थेरेपी इज़ डिफरेंट, लाइफ कोचिंग इज़ डिफरेंट. एंड आई एम श्योर आपके पास लोग ऐसे आते होंगे जिनको यू रियलाइज एट वन पॉइंट कि इनको थेरेपी की ज़्यादा ज़रूरत है एज़ कम्पेयर टू दिस. सो व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन लाइफ कोचिंग एंड थेरेपी? जो थेरेपी होती है ना, therapy is often related to something that happened in your past. For example, childhood traumas. Traumas जो होती हैं ना, they can only be treated with therapy. And by the way, I'm a big advocate of going to therapists and getting a therapy and everything. Again, they treat what happened in your past, बड़े systematically, बड़े ideologically. Life coaching थोड़ी सी इसलिए different होती है. Life coaching is more focused on your present and future, what you are trying to achieve. ठीक है, आप अगर अपने past में stuck हो गए ना, तो life coaching isn't going to be that effective. जो आप अगर फ्यूचर में कोई गोल अचीव करना चाह रहे हो, फॉर एग्जांपल यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट योर ओन पॉडकास्ट चैनल एंड यू आर फेसिंग कि भाई ये यार इश्यूज होंगे, हाउ डू आई मैनेज इट, हाउ डू आई बिल्ड अ सिस्टम अराउंड इट. सो उसमें लाइफ कोचिंग बहुत ज़्यादा आपको हेल्प आउट करेगी. सो अगर आपका कोई फ्यूचरिस्टिक गोल है, उसमें थेरापिस्ट आपको उस तरह से हेल्प आउट नहीं कर सकता, बिकॉज अगेन ये वो टेक्निकलिटीज़ हैं जो they are equipped with that, but they are very good with traumas or issues or some disease if you have that has been inflicted upon you or anything. तो वो बड़ा आपको हेल्प आउट करता है. तो मेन जो मोटा मोटा डिफरेंस है वो यही है. लाइफ कोचेज आर नॉट थेरापिस्ट, दे डोंट ऑफर काउंसलिंग, बट येस जो उनकी सर्टिफिकेशन होती है, जो मैंने भी की हुई है, इट इज़ मोर रिलेटेड टू लाइफ प्रॉब्लम्स. और जो एडवांटेज होता है लाइफ कोच को एक थेरेपिस्ट के ऊपर, कि वो जब आप थेरेपिस्ट के ऊपर एक ना जाते हो ना, तो एक स्टिग्मा सा है, पता नहीं बड़ी मुश्किल बातें करेगा, क्या करेगा. इन लाइफ कोचिंग इट्स जस्ट लाइक टॉकिंग टू योर फ्रेंड, नथिंग इज़ डिफरेंट. वो आपको ये नहीं बताएगा कि यार ये यू आर डूइंग दिस रॉन्ग, यू आर डूइंग दैट रॉन्ग. उसका लाइफ कोच का जो मेन पर्पस होता है, ही इज़ देयर टू आस्क द राइट क्वेश्चंस, to make you think out of the box, to make you see कि भाई जिस तरह से आप देख रहे हो, there is another aspect to that, there is another perspective to that, एक positive perspective भी है. So उसका काम ये होता है कि वो आपको help out करता है, so that you figure out what is the problem yourself. क्योंकि जब तक हमें खुद चीज़ क्लियर नहीं होती ना नोरोज कि प्रॉब्लम कहाँ है, क्यों है, किस वजह से है, वही वाली बात है. आपको दवाइयाँ दे दें, कुछ भी दे दें, आप खा रहे हो, लेकिन आपको पता नहीं है यार इन्फेक्शन है किस जगह पे. आप बुखार चढ़े जा रहे हैं, आप पेनाडोल खाए जा रहे हो, आप सिम्टम ट्रीट कर रहे हो. तो उसका उस तरह से फ़ायदा नहीं होता.
اٹس بیٹر کہ آپ کو خود بھی اپنی سیلف ریئلائزیشن آپ کو خود پتہ چلے کہ یار ویئر آئی ایم لیکنگ, ویئر آئی نیڈ ٹو امپروو. ادروائز جو چیزیں ہوتی ہیں نا وہ سسٹینیبل نہیں رہتی. سو لائف کوچ کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ they are very good with conversation, having conversations. وہ they ask the right questions, they give the open space. وہ آپ کو بالکل بھی جج نہیں کرے گا, آپ کو ہیلپ آؤٹ کرے گا ٹو فگر آؤٹ دا پرابلم دیم سیلوز. بیکاز لائک آئی ٹولڈ یو, ہر کسی کا بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہوتا ہے. اگر وہ اپنا بتانے شروع ہو جائے کہ بھائی نہیں یوں کرو, اس طرح نہیں اس طرح کرو, تو پھر اس میں پرابلم یہی ہوتا ہے یار ہو سکتا ہے اس بندے کے اوپر وہ اپلیکیبل ہی نہ ہوتا ہو. سو یہ تھوڑی سی چیز ڈفرینٹ ہوتی ہے. صحیح سے. آئی ہیو اے کوشچن اراؤنڈ دس کہ واٹ آر دا رائٹ کوشچنس ٹو آسک, بٹ اس سے پہلے نا آئی وانٹ ٹو ہاپ بیک. ایک چیز ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ یو ہیو نوٹسڈ کہ پاکستان میں پیپلز ریلیشنشپس ود دیم سیلفس اینڈ پیپل اراؤنڈ دیم آر مور ڈیمیج ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل. ود دیم سیلفس تو مجھے ٹھیک ہے, آئی ایگری ود دیٹ, بٹ وتھ لیٹس سے فیملی ممبرس اینڈ آل دیٹ. کیونکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا جو دیسی ہاؤس ہولڈ ہے تو بڑی ہم اسٹرانگ ہے, بڑے اسٹرانگ فیملی بانڈز ہے, بڑا اچھا سین ہے یہ وہ, بٹ یور اینگل از اے لٹل ڈفرینٹ کہ ہماری ریلیشن شپس آر ڈیمیجڈ. تو ہاؤ ڈو یو تھنک دیٹ وے؟ یہ نا جب سے یہ کرنا شروع کیا, لوگوں سے کنورسیشن کرنا شروع کی بیسکلی, تو سمجھو کہ میرا اپنے بلیف سسٹم نا بہت ڈفرینٹ ہو چکے ہیں. دا وے آئی سی دا سوسائٹی, ٹھیک ہے, میں بھی شاید یہ اگین وہی والی سرفیس والی بات ہے کہ بھائی ہمارا فیملی سسٹم بہت اسٹرانگ ہے یا دس اینڈ دیٹ. یار یہ سب آئی مین ہے بھی, ایسی کوئی بات نہیں ہے, بٹ ایشو کیا ہوا کہ وہ ہم لوگوں نے فیملی سسٹم کو کبھی بھی ایوالو نہیں ہونے دیا. جب وہ ایوالو نہیں ہوا اور آپ کے جو ساری کی ساری جو چینجز آنا شروع ہوئی وہ کرنے کی کوشش کی نئی جنریشن نے, تو وہ جو انہیں بہت زیادہ انرشیا ملا. جب وہ بہت زیادہ انرشیا ملا تو جو آج کا نیا یوتھ ہے نا, ہی اسپلٹ بٹوین آئی مین وٹ ہی وانٹس ٹو ڈو, وہ باہر دوستوں کے ساتھ کیا کر رہا ہے اور اپنی فیملی کو کیا دکھا رہا ہے. اور پھر وہ ایک نا سارٹ آف ود ڈیو رسپیکٹ ٹو آل دا پیرنٹس, ہمارے دیسی کلچر میں نا جیسا میں نے کہا, کوئی کام اگر کرنا ہے نا تو یہ نہیں بتایا جاتا کیوں کرنا ہے, وجہ کیا ہے. یار بچے کو بٹھا کے بتاؤ کہ یار دیکھو اس کے یہ پروز اینڈ کونس ہیں, رسک مینیج کرو تم, یہ اس میں زیادہ رسک ہے, اس میں کم رسک ہے, دیٹ از دا ریزن. اینڈ کریٹیکل تھنکنگ سے تم خود اس کنکلوژن کے اوپر آؤ. بٹ نو, ہمارے دیسی سسٹم میں یہ کہتا ہے کہ یار یہ چیز ہے, اس طرح کرنی ہے, یہ تم کرو. اس کی ریزن سے یہی ہو رہا ہے کہ آفن ٹائمز جو ہماری نئی یوتھ ہے, جس سے میں نے کہا کہ اب سوشل میڈیا آ چکا ہے, وہ دیکھتی ہیں کہ بھائی اسکائی از دا لمٹ, اور فلانا دوست کر رہا ہے, یہ کر رہا ہے, تو وہ ایک بہت زیادہ ریزنٹمنٹس آنا شروع ہو جاتی ہیں. ہمارے جو بیبی بومرز ہیں دے آر ناٹ ریئلی ریڈی ٹو چینج دیم سیلوز, اور جو ادھر سے ہمارے جو جنزی یا ملینیلز ہیں دے آر ویری مچ ایکٹیو ٹو برنگ اے چینج اراؤنڈ دم. تو وہ ایک نا بیسکلی اس کی وجہ سے بہت زیادہ ریزنٹمنٹس آ چکی ہیں, بہت زیادہ نا فرکشن ہے. اور یہی ایک بہت بڑی ریزن ہے کہ پیپل آر لیونگ پاکستان, ٹھیک ہے. اور اکثر اوقات مجھے پارٹیسپینٹس ہی ملتے ہیں اور وہ یہی کہتے ہیں کہ یار انرشیا اس سوسائٹی کا بہت زیادہ, وی نیڈ ٹو گو آؤٹ, وی نیڈ ٹو have a new start with all of these things. ایک تو یہ پرسپیکٹ ہو گیا. دوسرا پرسپیکٹ جو آپ نے بات کی, in no way our society is good at training life after marriage, ٹھیک ہے. لڑکیاں لڑکے دونوں, میں جنرل بات کروں گا, لڑکوں کو کیا رسپانسبلٹی ہونی چاہیے, ٹھیک ہے, آپ نے اپنی وائف کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے, کیا آپ لوگوں نے مل کے لائف چلانی ہے. دے آر ناٹ ریئلی پریپیئرڈ فار دیٹ. اور کچھ کیسز میں جو لڑکیاں ہوتی ہیں وہ ان کے ذہن میں نا وہ بالی ووڈ اور وہ فینٹیسی سب کچھ ہوتی ہے, وہ اتنے ریئلسٹک نہیں ہوتی. تو جب یہ دونوں چیزیں ملتی ہیں نا تو اس کی وجہ سے ایک بہت ہی انہیلدی قسم کا کمبینیشن ہوتا ہے, جس کی وجہ سے اوور آل جو میں بات کر رہا تھا کہ جو آپ کے ریلیشن شپس ہیں دے ریئلی سفر. اور اب یہ چیز کیونکہ باہر اب آہستہ آہستہ آتی ہے, کیونکہ جو ہماری فیمیل سائڈ ہے وہ فائنینشلی اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہوتی ہیں, تو دے ڈونٹ ہیو اینی آپشن, دے ہیو ٹو بی ان دیٹ ریلیشن شپ. اور آئی تھنک دیٹ از کیوریبل ان دا سینس کہ اگر ہم لڑکیوں کو ان شادی سے پہلے ہم سمجھائیں کہ بھائی یہ رسپانسبلٹی ہے, فیملی لائف کو اس طرح تم نے لے کے چلنا ہے, یہ کمیونیکیشن فار ایگزامپل لے لیتے ہیں کمیونیکیشن, ایسے تم لوگوں نے اپنے کانفلکٹس کو ریزالو کرنا, ٹھیک ہے. اب مجھے آپ خود بتاؤ, میں 30 کا ہو گیا ہوں, آپ بھی سیکھ کے ہو گئے, آپ نے پورے اپنی سوسائٹی کو اور اپنی ایجوکیشن سسٹم میں کانفلکٹ ریزولوشن پہ کتنی چیزیں دیکھی ہیں؟ کچھ بھی نہیں.
جبکہ شادی کی بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ ہاؤ یو آر گوئنگ ٹو ریزالو یور کانفلکٹس بیکاز یو آر ٹو ڈفرنٹ پیپل وتھ ٹو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹس. آپ کا کانفلکٹس تو آنے ہی آنے ہیں. ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو ڈو دیٹ؟ ایک ناراض ہو جاتا ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں. دس از ناٹ ہیلدی نا, جو میں بات آپ کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ریزنٹمنٹس میں کریٹ ہو جاتی ہیں, ریزنٹمنٹس پھر آگے چلتی رہتی ہیں. سو کانفلکٹ ریزولوشن زیرو, کمیونیکیشن زیرو. پڑھے لکھے شہروں میں تو پھر ہوگا نا روز, لیکن تھوڑا سا آپ جاؤ نا آئی مین تو ادھر یہ کافی زیادہ ایشوز ہیں اور کافی زیادہ چیزیں ٹاکسک ہیں. چیزیں سامنے اس وجہ سے نہیں آتی بیکاز اٹس نارمل. ٹھیک ہے, اٹس نارمل. جو لڑکی جاتی ہے نا اپنی فیمیلس کو بتاتی ہے, اپنی آنٹیز کو بتاتی ہے, وہ کہتی ہے بیٹا شادی تو ہوتی ہے اس طرح کی, مطلب اٹس کنسیڈرڈ نارمل نا ان لوگوں کے لیے. وہ کیونکہ اس کی بھی ایک ریزن ہے, اور وہ ایک میری اپنی جو ایک اس کے بارے میں تھیوری ہے وہ یہی ہے کہ اگر وہ اس چیز کو نارمل نہیں کریں گی تو ہاؤ دے آر گوئنگ ٹو جسٹیفائی واٹ ہیز بین ہیپننگ ود دیم فار دا لاسٹ 20-30 ایئرس. سو دے ٹیل کہ بھائی یہ نارمل ہے. اس وجہ سے یہ نارمل کرتے کرتے ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہمارا فیملی سسٹم اسٹرانگ ہے. بٹ جو اس کے یہ ایک صرف لبادہ ہے میرے خیال میں. اندر جس طرح کی جو ایک ہیلدی چیز ہونی چاہیے, ہیلدی کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میوچل رسپیکٹ ہونی چاہیے, جہاں ایک دوسرے کو گرو کریں, پیرنٹس ہیلپ آؤٹ کریں بچوں کو گرو کرنے میں, بچے اپنی دل سے پیرنٹس کو ہیلپ آؤٹ کریں, اپنے اسپاؤس کو گرو کروائیں. تو وہ گروتھ مجھے فیملی سسٹم میں اتنی زیادہ نظر نہیں آتی. اور دیکھو نو ڈیٹوریٹ کر رہی ہے. ٹھیک ہے, اگر ایبسلیوٹ ٹرم میں دیکھو اگر اچھی ہے تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے, بٹ گراف از گوئنگ ڈاؤن اینڈ وی نیڈ ٹو ڈو سم تھنگ. وی نیڈ ٹو ٹرین اوور سیلوز how to handle our relationships, how to handle ourselves. So how do you think the graph is going down? Is this related to کہ جو آج کل ہماری I think جو ہماری ایج کے جو لوگ ہیں ان میں تھوڑی سی اویئرنیس زیادہ ہوئی ہوئی ہے, اینڈ ونس دے ریئلائز دیر ان اے ٹاکسک ریلیشن شپ تو ڈیورس ریٹ ہمارے بڑھ گئے ہیں. پہلے تو ہوتا ہی کیا مطلب ڈیورس تو نہیں ہو سکتی, اب وہ چیز شروع ہوگی. ڈو یو مین کہ اس طرح کی چیزیں آ رہی ہیں دیٹس وائی آر گراف از گوئنگ ڈاؤن, کہ یو مین سم تھنگ ایلس؟ partially yes, ڈائیورسز کو بھی آپ کہہ سکتے ہو. اصل میں سوشل میڈیا کی وجہ سے اویئرنیس تھوڑی سی بھی بڑھی ہے, لیکن وہ اگین وہی والی بات ہے, کمپیریزن بھی بہت زیادہ بڑھ گیا. لوگ کسی انفلوئنسر کو دیکھیں گے ان کا بڑا اچھا ہیپی میرج ہے, ٹھیک ہے, اب ہوگا کیا, میکینزم کیا ہوتا ہے, رات کو بیوی جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جائے گی کہ یار وہ لوگ واکس پہ جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں, دس اینڈ دیٹ. تو وہ زیادہ چیزیں فیل کرنا شروع ہو گئی ہیں نا, اسے سمجھ آنے چکی ہے کہ دس از پاسبل, دس از آؤٹ دیئر, یہ اسلام آباد کی F9 کی گلیوں میں ہو رہا ہے. تو وہ ریلیٹیبل چیز ہے, تو وہ پھر آپ کی نا ایک ریئلسٹک ایکسپیکٹیشن سیٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار اگر ان کے ساتھ ہو رہا ہے تو میرے ساتھ وائی ناٹ می. اور پھر وہ اس وجہ سے فرسٹریشن بہت زیادہ بلڈ ہونا شروع ہو جاتی ہے. پھر وہی میں نے جس طرح بات کی کمیونیکیشن اسکلس کی, کمیونیکیشن ٹائم بہت زیادہ اصل میں بہت ہسل بسل ہونے لگی ہے. وی ڈونٹ ریئلی سٹ ڈاؤن اینڈ ٹاک ٹو اوور فیملی ممبرس. آئی مین ہم یہ بات تو ضرور کرتے ہیں دن کیسا گیا, لیکن ہم یہ بات نہیں کرتے وٹ آر یو اسٹرگلنگ ود. تمہاری جاب میں آئی مین تو یو ہیو ناٹ بین ڈوئنگ دس تھنگ, تو کیا ریزن کیا ہے. وی ڈونٹ ریئلی ہیو اے کنورسیشن ود ایچ ادر. اور لائف کیونکہ بزی ہو چکی ہے, وہ اسپین اور نہیں ملتا ہم لوگوں کو. تو سم تھنگ ہیئر سم تھنگ دیر. اگین اویئرنیس سوشل میڈیا کی وجہ سے بہت زیادہ آ چکی ہے. سو اوور آل میں نے جس طرح بات کی کہ میں درمیانی بات کہہ رہا ہوں کہ بہت ایک طرف سے بہت انریلسٹک ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہے اور دوسری طرف سے وہ تیاری کا لیول نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے اپس اینڈ ڈاؤنس بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں. تو میں وہی جو بات آپ کو کہہ رہا ہوں نا کہ گراف نیچے جا رہا ہے, وہ اس کی ریزن یہی ہے کہ اویئرنیس کا گراف اوپر ہے. جب اویئرنیس کا بڑھ رہا ہے تو اس کو ساتھ ساتھ وہ ٹریل نہیں کر رہی چیز جو ایک ٹریننگ ہونی چاہیے, جو مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے, جس کی وجہ سے ایز اے ریزلٹ ریلیشن شپس اس طرح سے سکسیزفل یا ہیپی نہیں ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈلی یہ تو ہم بات کر رہے ہیں آفٹر میرج ساری. اب ایک ٹرینڈ جو بڑھ چکا ہے وہ ریلیشن شپ بیفور میرج کا بھی بہت زیادہ ہے, اور اس کی بہت سی ریزنز ہیں کہ بھائی پیپل تھوڑا سا ہم چیز کو ایک ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو شادی کے بعد پرابلم سارے آنے ہیں, انڈرسٹینڈنگ ہو پہلے سے ہی ہو, تو اس کی وجہ سے پیپل آر گیٹنگ ان ٹو ریلیشن شپ بیفور میرج. اور اس کی وجہ سے بھی کیونکہ دیر از نو بانڈنگ اینڈ ایوری تھنگ, تو اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ لوگ ایکسپلائٹ بھی کچھ کرتے ہیں, پرابلمس بھی بہت آتے ہیں, بٹ سکسیزفل کیسز آر دیئر. بٹ اوور آل جو ریشو آپ دیکھو گے نا ریلیشن شپس کا, وی آر ٹاکنگ اباؤٹ رومانٹک ریلیشن شپس ہیئر, تو وہ کافی زیادہ کیونکہ ایبسلیوٹ ٹرمز میں بڑھ چکا ہے, تو اس کی وجہ سے وہ ایک وائڈ اسپریڈ بھی بہت زیادہ ہے اس کے افیکٹس. وڈ یو سے کہ
میں ایک ٹپکل اس طرح کا سوال کرنے لگا ہوں, لو میرج ارینج میرج, لیکن تھوڑا سا ڈفرینٹ وے میں, کہ ڈو یو تھنک دیٹ ہیونگ دیٹ ایکسپوجر آف بینگ ان ریلیشن شپ ود سم ون اینڈ لرننگ فرام دیٹ ریلیشن شپ اینڈ دین گیٹنگ میریڈ از سم تھنگ دیٹ ایکچولی ہیلپس یو ان دس, کہ نہیں ضروری نہیں ہے؟ دونوں کیسز ہوتے ہیں, یعنی آئی مین درمیانی بات کرتے ہیں. کچھ ایسے کیسز ہوتے ہیں جب آپ کے ریلیشن شپ بیفور میرج کی وجہ سے آپ اتنا زیادہ ایک ٹراما سے گزر چکے ہوتے ہیں, اگلا بندہ ایک نارسسسٹ ہوتا ہے, آپ کو ایسے ٹراما سے گزار چکا ہوتا ہے کہ آپ ایک اچھے خاصے بندے کے ساتھ بھی نا آپ ٹرسٹ ایشوز آپ کریٹ کر لیتے ہیں. اگلا بھی ایسا ایسے بھی کیسز ہیں. بٹ ایسے بھی کیسز ہیں کہ ہاں آپ اگر ایک اچھے بندے کے ساتھ ہو, ایک میچور بندے کے ساتھ ہو, تو آپ کو ایک اپوزٹ جینڈر کی مینٹالٹی بھی سمجھ آ جاتی ہے. سو دا پرابلم یہ نہیں ہے, یہ وہی والی بات ہے, کاز ہے. اصل چیز یہی ہے کہ یار اگر آپ شادی سے پہلے ایک میچور بندے کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہو گے نا, تو وہ آپ نے میچور بندوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں رہنا, وہ شادی سے پہلے ہو یا شادی کے بعد ہو, دونوں ایک طریقے سے ٹھیک ہوتا ہے. آئی مین ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو دی ڈیٹیلز آف دیٹ, وہ کینسل کلچر نہ ہو جائے. تو اگین بٹ دا تھنگ از, جو جس کے اوپر میں اسٹریس کرنا چاہ رہا ہوں کہ یار جو بھی ریلیشن شپ ہونا, یو شوڈ بی پریپیئر فار دیٹ, اور یو شوڈ نو دا ڈائنامکس آف دیٹ. آپ کو پتہ ہو ریڈ فلیگس کیا ہوتے ہیں, آپ کو پتہ ہو کہ آپ نے اپنے ایشوز کو کیسے ریزالو کرنا ہے, آپ کو اپنی ایگو کو سائڈ پہ رکھ کر آپ نے کیسے چیزوں کو آگے بڑھانا ہے کامن انٹرسٹ میں. سو سکسیزفل کیسز دونوں جگہ پہ ہیں. دیٹ از ناٹ ریئلی دا کوشچن جو میں کہتا ہوں لو میرج اور ارینج میرج اور دس اینڈ دیٹ. نہیں, لو میرجز بہت سکسیزفل بھی ہوتی ہیں, بہت فیل بھی ہوتی ہیں. ارینج میرجز بہت سکسیزفل ہوتی ہیں, بہت فیل بھی ہوتی ہیں. اس میں ساری کی ساری چیز یہی آتی ہے کہ وائی یو آر گیٹنگ میرڈ. اگر آپ لو میرج میں اگر آپ کو کلیئرٹی ہے نا کہ بھائی میں شادی کر کے کیوں رہا ہوں, کس وجہ سے کر رہا ہوں, وٹ آر دا ڈائنامکس, تو وہ سکسیزفل ہوگی. اگر آپ ارینج میں یہ اس مینٹالٹی کے ساتھ جا رہے ہو اور آپ کو اتنی اسپیس مل رہی ہے کہ آپ اپنے اسپاؤس کے ساتھ بھی وہ ایک ایون ان دا ارینج میرج آپ وہ ایک سمجھ پا رہے ہو کہ بھائی ہاں ٹھیک ہے ہماری فریکوینسی میچ کر رہی ہے, تو دونوں چیز ٹھیک ہو جاتی ہے. تو دیٹ از ناٹ ریئلی دا کیس. لو میرج ارینج میرج میرے ایکسپیرینس میں دونوں سم وٹ دونوں کے پروز اینڈ کونس ہیں, ایک ہی جگہ اسٹینڈ کرتے ہیں. صحیح ہے. I want to touch upon conflict resolution again, like you mentioned نا کہ ہمیں یہ چیز نہیں سکھائی جاتی. میرا اگر میں پرسنل ایکسپیرینس بات کروں نا کہ کیا conflict resolution کا میتھڈ میں اپناتا تھا ساری زندگی بفور گیٹنگ ان ٹو اے لیڈرشپ رول ان اے کمپنی, کہ اوائڈنس, کہ کوئی کانفلکٹ آ رہا ہے سائڈ پہ ہو جاؤ. تو وہ کچھ چیزوں پہ اچھی بات ہوتی ہے, بٹ دیر آر ٹائمز وین یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن اینڈ ریزالو اٹ, ورنہ وہی بات ہے ریزنٹمنٹ بڑھتی رہتی ہے, پھر ایک دن آتا ہے کہ اگلا بندہ پھٹ جاتا ہے یا آپ پھٹ جاتے ہو, ویدر ریلیشن شپ ہو ویدر کیریئر میں ہو ود یور ٹیم اینڈ آل. تو اس طرح کا کوئی جب شخص آتا ہے جس کو کانفلکٹ ریزولوشن کا پتہ نہیں ہوتا, یا پتہ ہوتا ہے کبھی اس پہ غور نہیں کیا ہوتا, اینڈ یو ہیو ٹو ٹیچ دیٹ پرسن کہ یار اس طرح کانفلکٹ ریزولوشن ہوتی ہے, یہ کمیونیکیشن ہے, یہ وہ. تو ہاؤ ڈو یو گو اباؤٹ دیٹ اف یو کین سمرائز دیٹ, کہ کسی کو اگر سکھانی ہو؟ سب سے پہلے تو یار کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے نا یو نیڈ ٹو ٹیچ دا ادر پرسن کہ کمیونیکیٹ کیسے کرنا. ٹھیک ہے, فار ایگزامپل یو ڈونٹ, ایگزامپل دے رہا ہوں موٹی موٹی, آپ کنفلکٹ ریزولوشن میں بیٹھنے کے لیے یو کین ناٹ پوائنٹ فنگرس ایٹ ایچ ادر. اگر میں کہوں گا یار تم نے ایسا کیا ہے, تم نے یوں کیا ہے, یو اسٹارٹ پوائنٹنگ فنگرس, تو وہ کبھی بھی کانفلکٹ ریزالو نہیں ہوتا, رادر اگلا بندہ ڈیفینسو ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو سب سے پہلی چیز یہ ہوتی ہے کہ یو ڈونٹ ہیو ٹو پوائنٹ فنگرس. آپ نے جو بھی ریزالو, کانفلکٹ ریزولوشن ہمیشہ اسٹیک ہولڈرس کے درمیان ہوتی ہے جو میوچولی چیز کو ریزالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, اینڈ دے وانٹ دیٹ کانفلکٹ ٹو بی ریزالوڈ. تو سب سے پہلے ہم نے اس موڈ میں جانا ہوتا ہے کہ بھائی وی وانٹ ٹو ریزالو دس, اینڈ آئی ایم سیئنگ وی, ناٹ می اور یو, وی وانٹ ٹو ریزالو دس. جیسے ہی آپ آئی سے وی یوز کرنا شروع کرتے ہو نا, تو میکینکس چینج. آپ ایک دم سے چیز اگلے کو الاؤ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ بھی اس چیز میں کمفرٹیبل ہو کہ وہ اپنی غلطی اگر کہیں سے اسے شارٹ کمنگز ہیں وہ مانے, ہاں جی ادھر مجھ سے غلطی, آئی کین امپروو ہے. اور آپ جب اگلا بندہ, جب آپ دیکھتے ہو نا کہ وہ تھوڑا سا نرم پڑ رہا ہے, اپنی بات مان رہا ہے, سن رہا ہے, کمیونیکیٹ, یعنی آپ جب اسے بول رہے ہو وہ لسن کر رہا ہے, تو آپ بھی تھوڑا سا کھلتے ہو. تو بیسکلی ولنریبل ہونا سکھاتے ہیں, کمیونیکیٹ کرنا سکھاتے ہیں, ولنریبل ہونا سکھاتے ہیں. اور وی ٹیچ دیم کہ بھائی بگر پکچر کو نہ بھولو. اپنی ایگو کی جنگ میں نا, یہ جو کانفلکٹس آئے ہوئے ہیں, ایگو کی جنگ میں آپ بگر پکچر کو نہ بھولو کہ کس وجہ سے آپ دونوں بیٹھے ہو, کہ یو بوتھ وانٹ ٹو ہیو اے ہیلدی ریلیشن شپ, یو بوتھ وانٹ دس KPI ٹو اچیو. ٹھیک ہے, یہ چیزیں آپ
آپ دونوں کا مقصد سیم ہونا چاہیے, وائی یو آر ان دس ڈائنامکس. سو جب ہم یہ 2-3 چیزیں موٹی موٹی ایکسرسائز کرواتے ہیں یہ اس طرح, تو آفن کیس اگین جس طرح میں نے بات کی, اٹس اے ویری ڈیفیکلٹ تھنگ, کیونکہ آج ہمارے مردوں کو یہ سکھانا کہ ولنریبل کیسے ہونا ہے, اور ہماری اگین ناٹ ٹو جنرلائز بٹ ہماری جو فیمیلس کو کمیونیکیٹ, آئی مین فیمیلس کو جو میرا ایکسپیرینس ہوا ہے کمیونیکیٹ کرنا, وہ اس طرح سے نہیں آتا, بٹ بیکاز دے ہیو دس ایکسپیکٹیشن کہ جو میل ہوگا نا اسے آٹومیٹکلی ہماری بات سمجھ آ جائے گی. یہ بہت بڑا رول ہے, ٹھیک ہے. اور یہ میرا اکثر اوقات میری کافی انرجیز اس چیز میں گزر جاتی ہے کہ میں انہیں بٹھا کے سمجھاؤں کہ دیکھو مرد جو ہے نا مائنڈ ریڈر نہیں ہے, بلکہ آپ 10 باتیں بتاؤ گی مرد کو بایولوجیکلی صرف 3-4 سمجھ آئیں گی. تو یو نیڈ ٹو بی ویری کلیئر ود وٹ یو وانٹ اینڈ یو نیڈ ٹو سٹ ڈاؤن ود دیم اینڈ ٹیل دیم کہ بھائی مجھے یہ چاہیے اور مجھے اس لیے چاہیے, ہی از گوئنگ ٹو رسپونڈ ٹو دیٹ. لیکن اگر آپ ہنٹس چھوڑو گے, آپ اگر ایکسپیکٹ کرو گے کہ بھائی وہ خود کر لے گا, تو آئی مین سب سے پہلے تو یہ سائڈ پہ کرو نا. تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسکس ہیں سمجھانے کی ہے, اور یہ صرف یہ ریلیشن شپس میں نہیں ہے. میں وہی جیسے آپ بات کی کہ آفس میں یار بہت زیادہ پرابلم ہوتے ہیں. اگر آپ ایک ایسی جگہ پہ ہو جہاں آپ کے ساتھ فیمیل کولیگس بھی ہیں, ادھر آپ کو یہ چیز, آئی مین دس از آل اباؤٹ لائف یار, آپ اسے نکال نہیں سکتے. فیملی لائف ہو, آپ کی آفس لائف ہو, آپ کسی ٹرپ پہ جا رہے ہو, آل آف دیز تھنگس. آئی مین جب آپ ٹرپ پہ جاتے ہو ادھر کانفلکٹس نہیں آتے ہیں, آپ کی سیٹ پہ کوئی بیٹھ گیا, ٹھیک ہے. سو دیز آر دا لائف اسکلس جو کہ مسنگ ہے ہماری پوری کلچر اور ہمارے پورے ایجوکیشن سسٹم کے. اور آئی تھنک اگر یہ ہم لوگوں کو آ جائیں تو ہماری ایفیشینسی اینڈ ایوری تھنگ کافی بوسٹ ہو سکتی ہے. آئی تھنک اس کی اگر میں اس کو سمرائز کروں نا, دیٹ از کہ اگر ہم کانفلکٹ ریزولوشن کے لیے بیٹھے ہیں تو ہم اس لیے نہیں بیٹھے کہ نا اس کو میں بٹھاتا ہوں, اس کو ذرا سناتا ہوں میں نا کہ بھائی تو نے یہ کیا ہے, نہیں غلط کیا ہے. اٹس دیٹ کہ ہم بیٹھ کے آگے بڑھیں, مسئلے کو حل کریں, وی کے ٹرمز یوز کریں اور پازیٹیو چیزیں پازیٹیو طریقے سے لے کے چلے. وہی بات ہے کہ اگر وی پوائنٹ فنگرز, اگلا بندہ ایک دم سے ڈیفینسو اینڈ دین وہ پھر لمبی آرگیومنٹ چلی جاتی ہے. یو یوز کہ ہاؤ کین وی امپروو دیٹ. فار ایگزامپل ہمیشہ میں کہتا ہوں امپروو کی بات کرو, بے شک بہت برا بھی ہوا ہے نا, دیکھو اس کو آپ 0 سیٹ کرو جو بھی برا ہوا ہے, اینڈ سے کہ ہاؤ کین وی امپروو دیٹ رادر دین سیئنگ کہ یار یہ ہم نے کیوں کر دیا, تم نے یہ کیوں کر دیا, ایسے کیوں ہو گیا, تم میں مجھے یہ بات بری لگی. آپ سے بات کر کے ہاؤ کین وی امپروو دیٹ, اینڈ دیٹ ٹوٹلی چینجز دا مائنڈ سیٹ ڈیورنگ کانفلکٹ ریزولوشن. اینڈ اس میں ڈائریکٹ کمیونیکیشن از ویری امپورٹنٹ, جو کہ کافی لوگ کی عادت بن گئی ہوتی ہے انڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرنا, یا کھل کے بات نہ کرنا. یا میں سنس یو ور مینشننگ, اب میں بھی کینسل نہ ہو جاؤں اس بات پہ, تو میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک کوئی پتہ نہیں ٹویٹر تھریڈ تھی یا کوئی اس طرح کی تھریڈ تھی, تو اس میں نا کسی خاتون نے بتایا تھا کہ مجھے وہ ہسبینڈ چاہیے جو اگر ہم سگنل پہ ہیں اور گجرے والا آتا ہے اور وہ مجھے کہتا ہے کہ گجرا چاہیے اور میں بولوں نہیں, اور وہ پھر بھی میرے لیے لے لینا. تو پھر وہاں پہ اور بھی خاتون آ کے کہہ رہی تھی کہ ہاں یہ اور پھر کسی مرد نے آ کے لکھا یار بتاؤ گے تو پتا چلے گا نا. تو یہ اسی طرح یہ چیز ہے. اور آپ ویسے میں بتاؤں جتنا مرضی ٹرین کرا لو نا, میں تو اس کنکلوژن پہ پہنچا ہوں کہ وہی والی بات ہے, آپ اسے ٹرین کا ضرور کر سکتے, انہیرنٹ رہتے ہیں فیمیلس کے اندر ود ڈیو رسپیکٹ یہ چیز ہوتی ہے, اور اس کی بھی ریزن ہے نروز, دے وانٹ ٹو بی. یعنی میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ عورتوں کے ساتھ نا کہا جاتا ہے عورتیں بڑی مشکل ہیں, میں کہتا ہوں عورتیں بہت آسان ہیں. دے جسٹ وانٹ ٹو فیل اپریشیٹڈ اینڈ لوڈ, ٹھیک ہے, کہ کوئی ہے جو ہو از گوئنگ ٹو میک دیم فیل لوڈ, اور اس کی وجہ سے یہ سب کچھ وہ کرتی ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی ان کا ایک لو لینے کا طریقہ کار ہی ہوتا ہے کہ ہم کہیں گے بھی نہیں تب بھی ہوگا, ٹھیک ہے. تو یہ انہیرنٹ رہے گا, آپ جتنا مرضی ٹرین کروا لو اور سمجھا دو کہ بھائی ٹھیک ہے اگلا بندہ نہیں سمجھ سکتا, ان کی ایک خواہش رہتی ہے ان مائی ایکسپیرینس. آئی تھنک اٹس آلسو اٹس بایولوجیکل کہ وہ آپ نا یو وانٹ ٹو فیل بی اراؤنڈ سم ون اینڈ فیل سیکیور اراؤنڈ دیٹ پرسن, کہ وہ میری ہر چیز سمجھ رہے, دیٹ پرسن از پروٹیکٹنگ می, پرووائڈنگ فار می اینڈ آل دیٹ. آلدو آج کل ماڈرن لائف اسٹائل میں چیزیں آ گئی چینج, بٹ بایولوجیکلی دیٹ از سم تھنگ دیٹ دے فیل اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی ایز مین شوڈ بی پرووائڈنگ دیم. بٹ اگین کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو یار نہیں مائنڈیڈ کی جاتی ہیں. یار میں تیری سوچ ہے کہ میں نے ایسے ایسے کپلس کی ان کو بٹھا کے ان کے ریزولوشن کی ہوئی ہے, اور بڑا بیسک مسئلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. پرابلم وہی والی بات ہے نا کہ پرابلم یہ ہوتا ہے ریزنٹمنٹ کے اوپر کرتے 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 وہ پھر کچھ مہینوں کے بعد پھٹتی ہے بات, اور اس کو جب ہم ریورس میں جاتے ہیں نا, وہ کپلس 50s یا 40s میں ہوں گے, اور ان کو جب ہوتا ہے تو وہ بیسک چیز آ جاتی ہے کہ یہ میں کہوں گی تو یہ کریں گے, یہ خود نہیں کر سکتے,
وہ کہہ اور بندہ کہتا ہے کہ یار مجھے کہو گی تو مجھے پتا چلے گا نا. تو کچھ یہی میں نے کہا نا بیسک چیزیں ہوتی ہیں. اگر شادی سے پہلے مرد کو یہ بات پتا چل جائے کہ عورت بہت دفعہ کہ ایسی چیز نہیں بولتی, اور عورت کو ہم یہ سمجھا دیں کہ یار کمیونیکیشن از دا کی, آپ بتاؤ گی تو اگلا نہیں سمجھے. بہت سے میں سمجھتا ہوں کہ 70% جو آپ کے کانفلکٹس ہیں نا وہ ریزالو ہو جاتے ہیں. ہاں. اور اس میں ویسے کچھ مطلب کہ اگر ہم جنرلائز کریں تو کچھ لڑکے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں جو انڈائریکٹ کمیونیکیٹ کرتے ہیں, جو کھل کے نہیں بتاتے. جو میں نے اپنے اندر یہ فیل کیا کہ آئی فائنڈ اٹ ہارڈ ٹو ایکسپریس کہ نا مجھے یہ بات بری لگی ہے, کہ اٹ مائٹ شو می ایز بینگ ویک, کہ اگر میں نے بتا دی نا یار یہ مجھے بات بری لگی تو اگلا یہ بندہ یہ نہ سوچے یا بندی یہ نہ سوچے کہ اچھا یہ چھوٹی سی بات اس کو بری لگی ہے, لیکن وہ آپ کو اندر سے وہ کھا رہی ہوتی ہے وہ بات. تو ابھی میں ایک دیکھ رہا تھا, ایک ریل دیکھ رہا تھا, اس میں نا ایک ایگزامپل تھی کوئی آج کل کے لڑکوں نے بنائی ہوئی تھی کہ وہ لڑکا کہتا ہے کہ اگلے سے پوچھتے ہیں کہ یار اس کی برتھ ڈے پہ جانا ہے, تو دوسرا کہتا ہے کہ یار میں سوچ رہا ہوں نہ جاؤں. تو پہلے والا کہتا ہے چل سی ہے نہ جا, اوکے اللہ حافظ نہ چل. تو پہلے والا کہتا ہے تو اس کو چھوڑ کے چلے گئے تھے, وہ کہتا ہے یار 2 دفعہ پھر پوچھ لے, 1 دفعہ پھر پوچھ لے. تو وہ کچھ لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ عادت ہوتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں نو جی. اور یہ کیا نام ہے, اسی طرح کہ ہم نا بڑی بیسکلی جنرلی بات کر رہے ہیں, بٹ دس از ناٹ جینڈر اسپیسیفک, دس از ناٹ ایٹ آل جینڈر اسپیسیفک. یہ الٹا کام بھی ہو سکتا ہے, ٹھیک ہے. مرد ہو سکتا ہے یہ کہے کہ بھائی میں بولوں گا تو وہ میرے لیے ٹائم پہ کھانا لائے گی. میں ایگزامپل دے رہا ہوں اگین, ایسے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری سوسائٹی میں یہ ریالٹیز ہیں. اور پھر عورت کہتی ہے کہ میں آلریڈی اتنی بزی ہوں بچوں کے ساتھ, تو اگر آپ کو چاہیے چائے, آپ کو کھانا چاہیے, مجھے بتا دیں, میں لے لا دیتی ہوں. سو دس از ناٹ ایٹ آل جینڈر اسپیسیفک. میں جنرلی بات کر رہا ہوں کہ اس طرح سے ایدر آف دا پارٹنر, ٹھیک ہے, ہم اس طرح کرتے ہیں, ایدر آف دا پارٹنر کین ڈو دیٹ. یا وہی بات, کمیونیکیشن از کی. بٹ ویری انٹرسٹنگ تھنگ یو مینشن کہ کچھ کپلز آئے ہیں بیٹھک میں جو مطلب کہ 40s 50s میں ہیں, اینڈ دے ہیڈ دیئر پرابلمز اینڈ یو گائز فکس دیم. دیٹس ویری انٹرسٹنگ. کیونکہ میرے ذہن میں تھا کہ ہوں گے مطلب کہ بچے ہوں گے یا 20s کے لوگ ہوں گے, 30s کے لوگ ہوں گے, مطلب کہ دیر آر اولڈر پیپل دیٹ آلسو کم. نورس جو اگر ہم گلوبل بات کریں نا, جو ہمارے جو گلوبل پارٹیسپینٹس ہیں وہ زیادہ تر وہ ہیں جو دے آر 40s and 50s. اچھا, ٹھیک ہے, کیونکہ دے آر فائنینشیل اسٹیبل, اور ان کا مڈ لائف کرائسس اسٹارٹ ہو جاتا ہے. تو اگین یہ ایک چیز جو اگین میرے لیے بھی نہیں تھی کہ جو ہمیں کوچنگ اور کاؤنسلنگ کی ضرورت شاید ارلی یعنی اسٹیجز میں شاید اتنی نہیں ہوتی ہوگی, کیونکہ وی آر ویری فلیکسیبل, وی آر اڈاپٹنگ. بٹ ایز دا ٹائم گوز ہمارے جب کانسیپٹ بڑے پختہ ہو جاتے ہیں نا, اور پختہ ہونے کی وجہ سے جب ایشوز آنا شروع ہوتے ہیں, وی آر ناٹ فلیکسیبل. سو اولڈر ایجز میں بھی ہمیں بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے چیزوں کی, بیکاز رسپانسبلٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ ایرا بہت جلدی سے چینج ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. پرابلمس کی نیچر بہت ڈفرینٹ طریقے سے آ رہی ہے, ڈفرینٹ پرابلمس آ رہے ہیں جو شاید ہمارے پیرنٹس نے نہیں اپنے, یعنی میں جو پرابلم اپنے 40s میں فیس کروں گا وہ میرے پیرنٹس نے اپنے 40s میں نہیں فیس کیے, ٹھیک ہے. تو پرابلمس بہت ڈفرینٹ طرح کی ہو رہی ہیں, فریکوینسی ڈفرینٹ ہو چکی ہے. تو یس ڈیفینیٹلی اولڈر ایجز میں بھی وی ڈو ڈیفینیٹلی نیڈ سم باڈی. اور خاص طور پہ جو کیریئر کی جس سے میں بات کرتا ہوں, تو کیریئر میں لائف کوچنگ کا بہت بڑا ہوتا ہے. تو یس a lot of that participant. For example, we have a client who is a CEO, اور he needs to have that positive mindset, اور وہ اپنے تمام سیلف لمیٹنگ بلیفس کو ریڈیکیٹ کرنا چاہتا ہے, سو دیٹ وہ جو ایک پش ہے وہ ایز اے لیڈر وہ پرووائڈ کر سکے. سو اگین دیکھو لائف کے جو پرابلمز ہیں نا وہ کبھی ختم نہیں ہوتے, ایون وین یو آر ان دا 60s اور 70s میں بھی ختم نہیں ہوتے. آپ کے اپنے ایٹیچیوڈ اور اپنے کمیونیکیشن اسکلز اور دا وے یو آر سیئنگ تھنگس, اپنے مائنڈ سیٹ کو اس وقت بھی امپروو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو دس اگین سیلف امپروومنٹ جو ہے وہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتی. تو دیر از آلویز روم فار دیٹ, اینڈ دیر از آلویز روم ٹو گرو یور سیلف ایز اے پرسن. And that is why we have this podcast. But in all seriousness, we touched upon guys not being able to express themselves. And you have also shared some stories just me you talking about male mental health in our society and how it's not talked about. So usme the participants that you get jo hamare from Pakistan, hamare desi culture se jo aate hain, how often do you see them struggling with something and maybe not realizing it, not being able to express it? And how do you feel about that male mental health in our society? یار آج کل خاص طور پہ جو ود دا پولیٹیکل سچویشن اینڈ دا سچویشن آف کنٹری, میں نے یہ چیز فیل کی ہے کہ بھائی کافی زیادہ, کیونکہ مین پرووائڈر جو ہوتا ہے یعنی زیادہ تر
اٹ از اے میل, ٹھیک ہے, وہ باہر جا رہا ہے, وہ پرووائڈ کر رہا ہے فیملی کے لیے, وہ کما رہا ہے, وہ اسٹرگل کر رہا ہے, اس کے اوپر رسپانسبلٹیز کافی زیادہ ہیں. تو اس جو آج کل کا سینیریو ہے نا, اس میں تو کافی زیادہ پرابلمس اس کے لیے کھڑی ہو چکی ہیں مینٹل ہیلتھ کی. اب اسے جیسا میں نے کہا نا کہ وہ ولنریبل, جو ہماری سوسائٹی کے مین کے ساتھ 2 بڑے ایشوز ہیں. ایک تو وہ دے آر ناٹ اوکے بینگ ولنریبل, کیونکہ انہیں شروع سے بتایا جاتا ہے کہ یو ہیو ٹو بی ویری اسٹرانگ, ٹھیک ہے. کبھی ویسے انسٹاگرام کے اوپر یا اس کے اوپر ریلس دیکھو نا, تو اس میں نا وہ جو بھی آپ کو میسکولین اور مین بنانے والی بات کر رہے ہوتے ہیں نا, وہ آپ کو بتاتے ہیں جیسے تم یہ نہ, تم لیٹ آؤ, تم آئی مین یو شوڈ ایکٹ ایز کول پرسن, یو شوڈ ایکٹ ایز سم باڈی ہو ڈز ناٹ ریئلی گیو اے شٹ اباؤٹ تھنگس. ایڈوٹیٹ والی ہوتی ہے. اب دیکھو ٹھیک ہے, دیٹ از دا اینڈ پوائنٹ, میں اس پہ بات نہیں کرتا, دیٹ از دا اینڈ پوائنٹ, بٹ ہاؤ ڈو وی گو فرام دیر ٹو دیر. ایسے نہیں ہوتا کہ آئی اسٹارٹ پریٹینڈنگ تھنگس. What happens is that I allow myself to be vulnerable. I allow myself to have different experiences. I learn from my experiences, and that learning is something that should make me strong. ٹھیک ہے, that is the whole process. ہم پروسیس کو اسکپ کرنا چاہتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بھائی آج میں نے ریل دیکھ لی, اچھا اس طرح بات کرنی ہے, یو شوڈ ڈو دیٹ, یہ وہ ایڈوٹیٹ والی بات جو آپ نے کی. اس سے کیا ہوتا ہے, یہ سارا ایک فیک چیز ہوتی ہے. اب اس فیک کو ہی آگے لے کے چلتا ہوں کہ یہ بہت پہلے سے اسٹارٹ ہوئی تھی ہماری سوسائٹی کے اندر. ہمیں بہت پہلے سے بتایا جا رہا تھا مرد روتا نہیں ہے. اگر آپ تھوڑے سا کمپلین کر دو گے, عورتوں کی طرح کمپلین کر رہے ہو, یا دس اینڈ دیٹ, یہ ٹھیک ہے, تو وہ والی اسپیس ہے ہی نہیں مردوں کے اندر, مردوں کے پاس, کہ ٹو ایکسپریس دیم سیلف. اور یہ کنڈیشننگ اسٹارٹ ہوتی ہے چائلڈہڈ سے. وی ہیو ٹو ریورس دا ہول پروسیس. میں نے یہی بات ابھی تھوڑی دیر سے پہلے یہی کی کہ کبھی بھی میں اپنے دوستوں میں بیٹھا ہوں نا, تو وی ہیو نیور ڈسکسڈ کہ بھائی میرے وٹ آئی ایم اسٹرگلنگ ود. دوستوں کے ساتھ بیٹھو نا تو ایک بتائے گا آئی ہیو اچیو دس, آئی ایم ڈوئنگ دس, آئی ایم پرسوئنگ دس اینڈ دیٹ, بٹ دے وونٹ ٹیل کہ بھائی وہ جو میں چیز پرسو کرنے جا رہا ہوں مجھے کیا کیا پرابلمز آ رہے ہیں, میں ٹائم میں مینیج نہیں کر پا رہا, میں اس چیز میں اسٹرگل کر رہا ہوں. دے آر نیور گوئنگ ٹو سے دیٹ. ہم دوستوں میں بیٹھ کے نا وی فیل ashamed ٹو ایڈمٹ کہ آئی ایم اسٹرگلنگ فائنینشلی, ایموشنلی, اور ایڈمنسٹریٹولی, مینیجریلی, وی آر اسٹرگلنگ. وی ڈونٹ, ٹھیک ہے, کیونکہ اٹ ہیز ایوری تھنگ ٹو ڈو ود اوور میل ایگو, کہ بھائی ہم لوگ ویک نہیں ہو سکتے. اور پتہ نہیں ہمیں یہ کیوں بتایا گیا ہے کہ بھائی جو اسٹرینتھ ہے اٹ از, آپ جو ہماری جو میل اسٹرینتھ ہے it has everything to do with being chill and not letting things affect you. ایسا نہیں ہے. We are humans, we have a heart, we have our emotions. It's okay to be to express your emotions. So بہت بڑا ہرڈل جو میل مینٹل ہیلتھ کے اوپر ہے وہ 2 ریزنس یہی کی وجہ سے ہے. ولنریبل نہیں ہوں گے, رسپانسبلٹیز بہت زیادہ پڑیں گی, تو اس کو مینیج کیسے کرنا ہے اس کے بارے میں کوئی گائیڈنس نہیں ہوتی ہے آپ کی, بس آپ نے کرنا ہے, آپ کو بتا دیا جاتا ہے یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر آپ کے اوپر وہ آپ کی اتھارٹی, کیونکہ رسپانسبلٹی میل کو بہت زیادہ دی جاتی ہے, اکثر اوقات, ہر جگہ نہیں, اکثر اوقات اس لحاظ سے اتھارٹی نہیں دی جاتی, ٹھیک ہے. تو جب بھی رسپانسبلٹی اور اتھارٹی کا مس میچ ہوتا ہے تب ایشوز آتے ہیں. کہیں ایسے بھی ایشوز آتے ہیں کہ اتھارٹی بہت ہوتی ہے میل کے پاس اور رسپانسبلٹی وہ بہت کم ہوتی ہے. یہ کیسے, کین یو لائک ایکسپلین یہ اتھارٹی اور رسپانسبلٹی والے بات, یہ فرق کیسے ہوتا ہے؟ یار دیکھو بڑی سمپل سی بات ہے. آپ کے نا جب بھی کوئی سسٹم کے اندر بگاڑ ہو, فیملی سسٹم ہو, ملک کا سسٹم ہو, کہیں کا بھی سسٹم ہو, آپ کے آرگنائزیشن سسٹم ہو, ایشوز تب آتے ہیں جب آپ ایک بندے کو رسپانسبلٹی دیتے ہو کہ یہ تمہاری رسپانسبلٹی ہے, لیکن کہتے ہو اتھارٹی تمہارے پاس نہیں, میرے پاس ہے. تم نے کوئی بھی چینج لے کر آنا ہے, تم نے مجھ سے پوچھ کر آنا ہے, میں اوکے کروں گا تو یہ کام ہوگا, ٹھیک ہے. تو وہ دیسی ہاؤس ہولڈ کو میں تھوڑا سا ٹچ کر رہا ہوں کہ ہمیں رسپانسبلٹیز دے دی گئی, یہ کرنا, بٹ وی آر ناٹ الاؤڈ ٹو لیو اوور لائف, فیملی لائف, اوور کیریئرز, ایوری تھنگ. کافی زیادہ ہمیں نا بانڈ کیا ہوا ہے, تو رسپانسبلٹیز آر دیر, بٹ وی کین ناٹ سوئچ اوور جابس ابرپٹ. یعنی آپ اس طرح نہیں کر سکتے بھائی ٹھیک ہے آپ نے پرووائڈ کرنا ہے اپنی فیملی کے لیے, لیکن آپ کے اوپر اتنی رسپانسبلٹیز ہیں کہ آپ نے آپ نے جاب نہیں چھوڑنی. تو وہ پرابلم یہی آتا ہے آپ کو, جب رسپانسبلٹیز اور اتھارٹیز کا مس میچ ہوتا ہے تو پھر آپ اچھی طرح سے پرفارم نہیں کر پاتے. اب جو میں نے الٹا کہا, یہ بھی بہت زیادہ پرابلم ہے ہمارے میل کے اندر کہ اتھارٹی بہت ہے, میل پریویلیج بہت ہے, کم نہیں ہے, بہت ہی ہے, شاید 50% سے 50 بھی کم ہی میں بتا رہا ہوں.
اتھارٹی بہت ہوتی ہے بٹ وہ اس طرح سے اپنی رسپانسبلٹی اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, اپنی وائف کی طرف, اپنی فیملی کی طرف, اپنے اوپر اپنی رسپانسبلٹی, اپنے کیریئر کے اوپر رسپانسبلٹی, اپنی ویل بینگ کی رسپانسبلٹی نہیں اٹھاتے. کتنے آپ مردوں کو جانتے ہو جو اپنی ویل بینگ کو پرائورٹائز کرتے ہیں؟ آپ کیونکہ فٹنس سے ریلیٹڈ ہو, آپ مجھے بتاؤ کہ کتنے لوگ اپنی باڈی کی ویلنس کی رسپانسبلٹی لیتے ہیں؟ بہت کم لیتے ہیں. تو ایشوز ادھر ہی آتے ہیں کہ ہمیں رسپانسبلٹیز بتا دی گئیں کیسے ایگزیکیوٹ کرنا ہے, یا تو وہ نہیں بتایا, یا میں بتا دیا کہ ٹھیک ہے یار یو آر پریولیج بٹ تمہاری یہ رسپانسبلٹی یہ نہیں بتایا. مس میچ ہونے کی وجہ سے جو ساری سفر کرتے ہیں بٹ کافی زیادہ میل جو طبقہ میں نے دیکھا ہے وہ سفر کرتا ہے اس چیز کے اوپر. کمیونیکیشن اسکلس تو جس طرح میں نے پہلے ہی کہا کہ بہت ہی اچھا کمیونیکیشن اسکلس نا آفیسز میں بڑی زبردست ہوتی ہے, بڑی زبردست پریزنٹیشن دیتے ہیں, بڑا سیلز فٹ کریں گے, سب کچھ صحیح کریں گے, بٹ وین اٹ کمس ٹو دیئر پرسنل لائف نا, مردوں سے مجھے ایک یہ چیز میں نے بہت زیادہ آبزرو کی ہے کہ مرد آفس اور اپنی پرسنل لائف میں بہت 180 ہوتے ہیں, بہت 180 ہوتے ہیں. وہ جو چیزیں ایڈوکیٹ کر رہے ہوتے ہیں آفس میں وہ اپنی پرسنل لائف میں ایڈوکیٹ نہیں کر رہے ہوتے. ٹھیک ہے, وہ جو لیڈرشپ کا اپنے بچوں اپنے جو کولیگس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں وہی لیڈرشپ کا اپنے آ کے فیملی میں اس طرح سے نہیں کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑا ایک المیہ میں کہوں گا کہ یہ ہے کہ ایک مس میچ ہے. واقعی میں اب سوچ رہا ہوں, واقعی میں یہ تو ہے کہ وہاں پہ ایک طریقے سے چلنا ہے, ایمپتھی شو کرنی ہے نا, جو گھر میں اکثر مرد شو نہیں کرتے, یا کتنا ایموشنس پہ کنٹرول ہوتا ہے بندے کا آفس میں, اور گھر میں آگے سب پھٹ جاتا ہے. ہاں, ویری انٹرسٹنگ. یہ اگین جیسا میں نے کہا نا نوروز, باہر بہت زیادہ نا نگیٹیوٹی بھی ہے, اور کافی زیادہ آج کل اکانومی پاکستان کی جو بھی ہے بہت زیادہ باہر نا رسپانسبلٹیز بڑھ چکی ہیں, اور آپ کو یو ہیو ٹو پٹ اپ دا فیک فیس. وہ فرسٹریشن لیکن اتنی بڑھ چکی ہوتی ہے نا, آپ جا کے گھر میں جا کے وہ نکال رہے ہوتے ہو. اگین میل پریولیج نا, کہ آپ سمجھتے ہو یو ہیو دس پریولیج کہ جو میرے ساتھ 9 to 5 ہوا ہے, آئی ہیو دا پریولیج کہ بھائی آئی کین ناؤ بی مائی ٹرو سیلف. بھائی جو آپ کے ساتھ 9 to 5 میں ہوا ہے, آپ نے جو فیس رکھا ہے آپ گھر میں بھی آگے وہ رکھو. ٹھیک ہے, تو وہی والی چیزیں ہم پرابلمس کو مینیج کرتے ہیں. مرد پرابلمس کو مینیج کرتا ہے, یار 9 to 5 باس کی باتیں سن لے. ٹھیک ہے, وہ جو کہہ رہا ہے کمیونیکیٹ نہ کر, آگے سے بولنا, بیٹھ کے کانفلکٹ ریزالو نہ کر. ٹھیک ہے, بس ٹھیک ہے. لیکن وہ سارا کا سارا جب آپ پریولیجڈ اور آپ اتھارٹی والے بنتے ہو نا, تو وہ بہت ڈائنامکس چینج ہو چکی ہوتی ہیں. اور میں نے اپنی لائف میں سکسیزفل فیملی اور کیریئر میں ان لوگوں کو دیکھا ہے جن کی فیملی لائف اور کیریئر میں ڈفرینس نہیں ہوتا. وہ جو سب چیزیں اپنی ٹیم کو نیچے سمجھا رہے ہوتے ہیں, وہ اپنے گھر میں آگے بچوں کو بھی اس طرح ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں, اپنے اسپاؤس کو بھی ایک اسٹیک ہولڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں, ایکول اسٹیک ہولڈر سمجھ رہے ہوتے ہیں. وہ اسے یہ نہیں سمجھ رہے ہوتے کہ شی از ڈپینڈنٹ آن می. تو وہ ساری چیزیں اگین لائف, میں نے کہا نا نوروز, لائف کی چیزیں ہیں یار یہ. آپ اگر لائف اپنی فیملی لائف سے یہ چیزیں سیکھو گے تو آپ کی آٹومیٹکلی کیریئر آپ کا اچھا ہوگا. اگر کیریئر والی چیزوں کو آپ لائف میں امپلیمنٹ کرو گے آپ کی فیملی لائف اچھی ہوگی. سو یہ صرف اور صرف کارپوریٹ کی چیزیں نہیں ہیں. اگر آپ لیٹ سپوز بہت کامن چیز آتی ہے ہاؤ ٹو سے نو. ٹھیک ہے, اب ہمارا how we say no to our boss is very different, how we say no to our family members is very different. ٹھیک ہے, بہت ہی ڈفرینٹ قسم کا ہوتا ہے کہ ہمیں نو نہیں, ادھر ہم نو نہیں کر پا رہے ہوتے کہ بھائی اوور ٹائم لگ گیا سر, کوئی بات نہیں سر, جی لگا لیں گے. ٹھیک ہے, ادھر اگر آپ کو کوئی کام آپ کے پلاننگ کے مطابق نہیں ہوا تو یو آر ناٹ فلیکسیبل, یو آر ناٹ اڈاپٹیبل. اب نہیں جس طرح میں نے کہا اسی طرح ہونا تھا, کیوں نہیں ہوا. سو مس میچ نہیں ہونا چاہیے. اور مردوں کے لیے کیونکہ وہ باہر جاتے ہیں نا, ڈفرینٹ انوائرمنٹ میں جاتے ہیں, تو ان کے لیے چیلنج ہے. اٹس ناٹ ویری ایزی. ٹھیک ہے, کہ وہ ڈفرینٹ ڈائنامکس کو بیلنس آؤٹ کر کے چلیں. دس از اے چیلنج جو مینٹل ہیلتھ کے اوپر بھی آتا ہے. اور آئی آفن سے کہ بھائی اس کے اوپر یہ کام کرنے کی ہم لوگوں کو ضرورت ہے, اینڈ وی آل اسٹرگل ود دیٹ. میں نے جس طرح بات کی یہ کہانی گھر گھر کی ہیں. ٹھیک ہے, یہ ریلیٹیبل چیزیں ہیں کہ یہ آپ نے کبھی نہ کبھی لائف میں فیس کیا ہوتا. ہاں, میں اسی پہ سوچ رہا ہوں, ویری ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ کہ نا آفس میں کیا ہوتا ہے کہ موسٹ پیپل ہیو ون جاب, تو ان کا وہی سورس آف انکم ہے. ان کو پتہ ہے یار میں نے کچھ یہاں زیادہ بول دیا, یا زیادہ بدتمیزی کر دی, یا زیادہ اس طریقے سے بول دیا, تو میری جاب کو خطرہ ہے, تو مجھے تھوڑا سا اس طریقے سے رہنا ہے.
گھر آ کے دیر از اے میل پریولیج کہ یا تو میں بول سکتا ہوں یا تو میں غصہ دکھا سکتا ہوں کہ میری بیوی سنے گی مجھے. ٹھیک ہے, آئی نو دیر آر پیپل ہو ڈونٹ ڈو دیٹ, بٹ ایک آئی تھنک زیادہ پرسنٹیج یہ ہے جن کو لگتا ہے کہ یہاں آ کے میں غصہ نکال دیتا ہوں, کوئی مجھے کچھ نہیں کہے گا, میں سربراہ ہوں, اور وہاں پہ مجھے کنٹرول کرنا ہے کہ مجھے جاب سے نکال دیں گے. تو آئی تھنک یہ ایک دس از ون ریزن فار دا مس میچ. واٹ ڈو یو تھنک؟ پتہ ہے کہ ہم اپنی فیملی لائف کو نا سب سے زیادہ وی ٹیک فار گرانٹیڈ. ٹھیک ہے, ایشو کدھر ہے, آپ نے نا بڑا اچھا کنکلوڈ والی طرف گئی سمجھنے کے لیے. ادھر وی ڈونٹ ٹیک اوور جابس ایز گرانٹیڈ. ٹھیک ہے, ہماری پروموشن ہوگی نہیں ہوگی دیٹ از ڈیپینڈنٹ آن سم باڈی, بٹ وی ٹیک اوور فیملی لائف فار گرانٹیڈ کہ میں اگر غصے سے بھی بات کروں گا نا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, میرا کوئی مسئلہ نہیں ہے. وی ڈونٹ ٹیک تھنگس فار گرانٹیڈ باہر, بٹ ہیئر ان اوور فیملی اگر میں اپنے ابو سے بات کر رہا ہوں گا, میں ابو سے کچھ بھی کہہ دوں گا, ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, ابو ہی ہے نا, ٹھیک ہو جائیں گے. یہ ریئلائز کرنا کہ نہیں یار, آئی مین ٹھیک ہے, بیوی ہے, ماں ہے, بہن ہے, ابو ہیں, وی شوڈ ناٹ ٹیک, وہی ریلیشن شپ میں آ گئی نا, وی شوڈ ناٹ ٹیک اوور ریلیشن شپس فار گرانٹیڈ. بیسک بات ہے جو کہیں سے کہیں لنکڈ اپ ہے. ہم اپنے ریلیشن شپس کو وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ, اور اس کی وجہ سے اچھا ہونے سے زیادہ برا ہی ہوتا ہے. واقعی سوچنے والی بات ہے یار یہ. اچھا تو یار ٹیل می سم تھنگ کہ اتنی زیادہ یو ڈو سیشنس اینڈ بیٹھک کے اینڈ آل دیٹ, ایوری پرسن کمز ود اے ڈفرنٹ پرابلم. یو مینشن بھی ہر بندہ یونیک ہے, ہر بندی یونیک ہے. یو ہیو ٹو پروسیس واٹ دے آر سیئنگ, یو ہیو ٹو ایکٹیو لسننگ جس کو کہتے ہیں, ایسے بیٹھ کے ہاں نہیں, ایکٹیو لسننگ اینڈ دین یو ہیو ٹو کوچ دیم, آسک دا رائٹ کویسچنس اینڈ آل دیٹ, جو کہ بہت مینٹلی ایگزاسٹنگ ہوتا ہے. تو ڈز اٹ ایور ٹیک اے ٹول آن یور مائنڈ کہ یار آج میرا دماغ بہت ایگزاسٹ ہو گیا ہے, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ تو پھر ہاؤ ڈو یو ریلیکس یور سیلف, ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیٹ؟ یار آئی مین دس از اے ویری گڈ کوشچن آئی مسٹ سے. اچھا اس میں نا جو میں فیل کرتا ہوں کہ جو مینٹل ایگزاسشن ہوتی ہے وہ لوگوں کے پرابلم سن کے نہیں ہوتے. اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یار آپ ڈپریس خود نہیں ہو جاتے لوگوں کے کوشچن پوچھ کے. اس میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ یار آئی نو دا ریزن وائی آئی ایم ڈوئنگ دس, اور مجھے یہ چیز کلیئرٹی ہے کہ یہ ریزنز ہیں, دس از دا امپیکٹ آئی وانٹ ٹو میک ان دا سوسائٹی, یہ میں سوسائٹی کو واپس کرنا چاہتا ہوں, اور آئی ہیو مائی فنڈامنٹلس کلیئر. ٹھیک ہے, تو آئی نیور ریئلی گیٹ ان ٹو دیٹ کائنڈ آف فرسٹریشن کہ بھائی میں لوگوں کی باتیں کیوں سنوں, لوگوں کے پرابلمس ہیں, وائی شوڈ آئی ڈو دیٹ, بیکاز جو اکثر اوقات اس کے جو ریزلٹس ہوتے ہیں نا وہ مل جاتے ہیں. اگر ایک بندہ کنفیوزڈ ہے اینڈ دے آر ریئلی اسٹرگلنگ, آپ اسے ہیلپ آؤٹ کرتے ہو, وہ 1-2 مہینے تک اپنی پرابلم کو سالو کر لیتا ہے, اینڈ دے کم ٹو یو اینڈ دے ٹیل یو کہ سر اس کی وجہ سے آئی ایم ان اے بیٹر پلیس مینٹلی. تو وہ ایک انسٹنٹ ایک بوسٹ ہوتا ہے, آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واٹ یو آر ڈوئنگ از ایکچولی اٹ ایکچولی میٹرس. سو وہ ایک بہت ایک پازیٹیو, اب کیونکہ کر کے الحمد للہ بہت اچھا فیڈ بیک آتا ہے, ہر دفعہ ہی آتا ہے. سو ایک بلیف بن چکا ہے بیسکلی میرا اب کہ وٹ آئی ایم ڈوئنگ از اٹ میٹرس اینڈ آئی کین پلے مائی پارٹ ان دا بیٹرمنٹ. تو یہ کچھ فنڈامنٹلس کیونکہ بہت کلیئر ہو چکی ہیں نا, اس کی وجہ سے اس طرح سے اگلے کا پرابلم سننے سے مجھے افیکٹ اس طرح سے نہیں ہوتا, بیکاز آئی نو اگین دیکھو جو کانسیپٹ میں اگلے کو بتا رہا ہوں سب سے پہلے اپنے اوپر رکھنا ہے نا. آئی نیڈ ٹو تھنک پازیٹیولی. اگر یہی سوچنا کہ بھائی اگلا پرابلم مجھے بتا رہا ہے اور میری مینٹل ہیلتھ کو کچھ ہوگا, دس از ناٹ اے ویری پازیٹیو وے ٹو پروسیس دس تھنگ. تو آپ نے اسی وقت آپ نے پازیٹیو تھنکنگ کرنی ہوتی ہے کہ بھائی یہ ایک بندہ ہے, ٹوگیدر ایز اے ٹیم وی آر گوئنگ ٹو solve this problem and how we can solve this. اور میں نے مائنڈ سیٹ شفٹ ہوتے آدھے گھنٹے کے اندر مائنڈ سیٹ شفٹ ہوتے دیکھا ہے کہ وہ جو بندہ اپنی پرابلمس لے کر آیا آدھے گھنٹے کے اندر they are now thinking very differently now. So اس طرح سے نہیں ہوتا, but yes physically it gets very tiring because at the end of the day جیسا آپ نے کہا اگلے کو سننا ہی گھنٹہ, ٹھیک ہے, وہ فزیکلی بہت زیادہ ٹائر ہو جاتا ہے, خاص طور پہ آفٹر آفس سے آپ آئے ہو, آپ نے 2-3 لوگوں کے ساتھ بیٹھنا ہے, بات کرنی ہے, آپ نے اپنی فیملی کی رسپانسبلٹیز بھی ادا کرنی ہے, تو اٹ گیٹس ریئلی ٹائرنگ. میں نے اسی لیے سنڈے رکھا ہوا ہے. سنڈے کو آئی ڈونٹ ڈو اینی تھنگ ایلس, رہتا میں صرف فیملی کو ٹائم دیتا ہوں, اپنے آپ کو ٹائم دیتا ہوں, ریلیکس کرتا ہوں, بیکاز دس از ریئلی امپورٹنٹ. تو وہ پھر تھوڑی سی کور اپ ہو جاتی ہے. بٹ لائک اے سیڈ اٹس اے ویری گڈ کوشچن جس کا آنسر میں خود ڈھونڈ رہا ہوں. آئی ڈونٹ ہیو the answer to it right now کہ بھائی
if I have to scale this, یہ لیبر زیادہ بڑھے گی, بیکاز اٹس اے سروس اورینٹیڈ تھنگ, اٹس اے ویری لیبر انٹینسو تھنگ اگر آپ نے کرنا. تو آئی ریئلی ڈونٹ نو وٹ از دا پوائنٹ جس کے بعد میں یہ کہوں کہ نو آئی نیڈ ٹو کوئٹ دس اور آئی نیڈ ٹو موو. سو ابھی گو ود دا فلو ہے, خود فیل ہو جاتا ہے کہ نہیں آئی ایم گیٹنگ برنڈ آؤٹ, سو میں اپنے وہ جو اسکیجول کو اس طرح سے مینیج کر لیتا ہوں پھر. صحیح. تو اب اتنے سیشنز وغیرہ ہو گئے ہیں, اینڈ اس میں آئی نو یو لیڈرشپ میں بھی آلسو کوچ پیپل آف ہاؤ ٹو ڈیولپ دوز اسکلز اینڈ ہاؤ ٹو بی بیٹر لیڈرس. تو فرام یور ایکسپیرینس ڈو یو تھنک کہ لیڈرشپ از سم تھنگ دیٹ کین بی ٹاٹ, یا پھر نہیں اس میں یا تو ہے یا نہیں ہے؟ یار روز جو ہیومنز ہیں نا بڑے مزے کی چیز ہیں. آپ کو جب لگتا ہے نا کہ یار اسی طرح چیزیں ہیں, فار ایگزامپل میں یہ کانسیپٹ اپنا بنا لوں کہ یار نہیں لیڈر ہے یا نہیں ہے, سڈنلی آپ کو کچھ ایسے کیس ملتے ہیں جو آپ کو پھر تھنکنگ کو نا ریورس کر دیتی ہے. اٹس اے ویری رینڈم تھنگ, میں آپ کو آنیسٹلی بتاؤں, بٹ موسٹلی لیڈرز آر میڈ. ٹھیک ہے, لیڈرز آر میڈ. اور لیڈرز اس طرح سے نہیں ہے کہ جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اندر ہوتا ہے, نہیں. لیڈرز آر میڈ جب ہم بات کرتے ہیں نا, اٹ از دے آر میڈ بیکاز آف دا سرکمسٹانسز. میں آپ کو بتاؤں, ایک ہی گھر ہے, 2 بھائی ہیں, ڈفرینٹ سرکمسٹانسز انہوں نے فیس کی ہیں. تو جو لیڈرشپ, لیڈر بننے کی, ڈومیننٹ ہونے کی اور اس کو امپروو کرنے کی جو چیز ہوگی وہ دونوں میں ڈفرینٹ ہوگی. ٹھیک ہے, سو آور ایکسپیرئنسز شیپ اس, بٹ اٹ از نیور لیٹ ٹو ایکچولی ریئلائز کہ بھائی نہیں, آئی نیڈ ٹو بی اے بیٹر لیڈر, آئی نیڈ ٹو مینیج تھنگس بیٹر. اٹس اے لانگ پروسیس. سیلف ایکچولائزیشن کا ہے, کیونکہ جو لیڈر کی ایٹریبیوٹس ہوتی ہیں نا لیڈرشپ کی, وہ آپ کو بلڈ کرنی پڑتی ہے. آپ کو اوپن ہونا پڑتا ہے کہ آپ چیزیں سیکھو, آپ چیزوں کو ڈیولپ کرو, اپنی انسیکیورٹیز کو فیس کرو. تو مور آفن دین ناٹ جب آپ یہ کوشچن ہم کرتے ہیں نا کہ لیڈر یا بنتا ہے یا نہیں بنتا, انسان نے اپنا 50% آف دا لائف گزار چکے ہوتے ہیں. تو بہت سے لوگ اس کے لیے راضی نہیں ہوتے کہ وہ دے گو بیک اینڈ ری انوینٹ دیم سیلف, اینڈ اپنے آپ کو جہاں سے ایز اے لیڈر انہیں امپروو کرنے کی ضرورت ہے وہ کریں. سو وہ بیسکلی نا ان کی ایک سارٹ آف پروکراسٹینیشن اور ایک وہ ضد ہوتی ہے کہ نہیں یار جیسے ہم ہیں وہ ہیں. دیٹ از وائی دے نیور ریئلی بیکم اے گڈ لیڈر. ایک لیڈر کے اندر ایمپتھی ہونی چاہیے, فار ایگزامپل. ٹھیک ہے, اب آپ کسی کو ایمپتھی کیا سکھا سکتے ہو؟ اٹس اے پروسیس نا. اگر کسی نے سیکھنا بھی, ایک بندہ تھا وہ ایمپیتھیٹک نہیں تھا پہلے, ہم نے اپنی لائف میں تو دیکھا ہے نا کچھ لوگ بالکل بھی ایمپیتھیٹک نہیں تھے, لیکن کچھ لائف میں ان کے ساتھ ایسا ہوا کہ دے بیکم ویری ایمپیتھیٹک, دے بیکم ویری کلوز ٹو ہیومنس. کچھ ایسا ایونٹ ہو گیا. تو اگین دونوں کیسز ہوتے ہیں. اٹس آل اباؤٹ یور اون ول کہ آپ نے چیزوں کو دیکھو. اچھا لیڈر کبھی بھی لیڈر بننے کی کوشش نہیں کر رہا ہوتا, وہ ہوتا ہے, وہ خود ہو جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کی جو فنڈامنٹلز ہیں نا وہ اس کے اوپر ورک کر رہا ہوتا ہے. اپنی فنڈامنٹلز میں بات کر رہا ہوتا ہے کہ یار ہم لوگوں نے اگین کانفلکٹ ریزولوشنس پہ کام کر رہا ہوتا ہے, ایمپتھی پہ کام کر رہا ہوتا ہے, کامن شیئرڈ گول کے اوپر کر رہا ہوتا ہے, اپنی ایگو کو پیچھے رکھ کے جا رہا ہوتا ہے. یہ تو ہم سب کو پھر سب چیزیں ملا کے انہیں کہہ دیتے ہیں نا لیڈرشپ. اصل میں تو یہ بیسک ہیومن نیچر کی چیزیں ہیں کہ ہاؤ ٹو بی ایمپیتھیٹک, ہاؤ ٹو تھنک آؤٹ آف یور سیلف اینڈ لک ایٹ دا بگر پکچر. اس میں بس یہی ایشو ہوتا ہے کہ کچھ لوگ دے آر ویری ریلکٹنٹ ٹو گو اینڈ ری انوینٹ دیم سیلف. رومی کی ایک کوٹ ہے بڑی کہ ان آرڈر ٹو بیکم سم تھنگ یو ہیو ٹو بریک یور سیلف. دیٹ تھنگ نیڈس ٹو بی بروکن ڈاؤن ان آرڈر ٹو بیکم ریمیلڈ. تو وہ ریمیلڈ کے لیے جس کی پروکراسٹینیشن ہوتی ہے, اگر کسی کے اندر یہ چیز ہے کہ نہیں آئی نیڈ ٹو ری ڈسکور مائی سیلف, دے کین بیکم اے گڈ لیڈر, جو پہلے نہیں تھے. بٹ اگر وہ آپ کے اندر وہ ایگو ہے اور وہ سب کچھ ہے کہ نہیں ہم جو ہیں اسی کے اراؤنڈ ہم بلڈ کریں گے, تو دے نیور گیٹ ٹو بیکم اے گڈ لیڈر. ویری انٹرسٹنگ. سو ایمپتھی یو مینشنڈ, یو تھنک کہ ایمپتھی وی کی ناٹ ٹیچ انلیس ان کے ساتھ ان کی لائف میں کوئی ہو جن سے وہ ریئلائز کریں کہ مجھے ایمپیتھیٹک ہونا ہے, دیٹس واٹ یو فیل, یا کر سکتے ہیں ہم ان کو ریئلائز اوور ٹائم کہ ایمپیتھیٹک کیسے ہوتے ہیں؟ ان مائی ہمبل اوپینین وی کی ناٹ ٹیچ دیز تھنگس. یہ میتھ نہیں ہے, کیلکولس نہیں ہے, وی کی ناٹ ٹیچ دیم. دیکھو کارپوریٹ میں آپ کو بھی اندازہ ہوگا, کارپوریٹ میں نا یہ ویلیوز کے اوپر بڑی باتیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, ڈائیورسٹی کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, ایمپتھی کے اوپر باتیں ہوتی ہیں, سب چیزوں پہ بڑی ہوتی ہیں. اور سب امپلائیز کو پتہ ہوتا ہے کہ یار آئی نیڈ ٹو بی ایمپیتھیٹک. کیوں؟ بھائی کمپنی کلچر ہے. بٹ انہیں یہ چیز ریئلائز, ان کے اوپر جو
بیسک پریشر ہوتا ہے وہ یہ شاید نہیں ہوتا کہ یار دس از آئی نیڈ ٹو بی ایمپیتھیٹک ایز اے پرسن. وہ صرف آفس کے لیے نہیں ہے. آئی نیڈ ٹو بی ایمپیتھیٹک 24 hours. ٹھیک ہے. تو جو چیزیں سکھائی جاتی ہیں, ہمیں بتایا جاتا ہے, وی ڈونٹ ٹیک اٹ ٹو اور پرسنالٹی. ہم اپنے نا ایک اپنے ارد گرد ایک لبادہ اوڑھ لیتے ہیں کہ بھائی ہمیں ایمپیتھیٹک ہونا ہے. ہمیں کوئی یہ نہ فیل کرے کہ بھائی ایمپیتھیٹک نہیں ہے. ہمیں کوئی یہ فیل نہ کرے کہ بھائی ہم جینڈر ڈائیورسٹی پہ بلیو نہیں کرتے. ٹھیک ہے. اور اس کے بہت سے کیسز آتے ہیں کہ بھائی کوئی ویڈیو لیک ہو گئی, کوئی آڈیو لیک ہو گئی, جس میں وہ فیس کے اوپر دنیا کے سامنے تو بڑے اوپن ہے, بٹ جب وہ پرائیویٹلی اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کی جو نیچر آف دیئر کنورسیشن از ویری ڈفرینٹ. سو اگین اٹ آل ڈپینڈز آن یو. ڈو یو ریئلی وانٹ ٹو چینج یور سیلف, جو آپ کو پڑھایا جا رہا ہے, بتایا جا رہا ہے, اینڈ ڈو یو ریئلی نو وائی. آئی مین just on top of my head, why you need to be empathetic on the first place? Who tells us? We are told that we need to be empathetic, but why we need to be empathetic? یہ بس آج کل تو ایمپیتھی وہ تھرو اراؤنڈ کیا جا رہا ہے نا, ایک لفظ. Why do you think? This is my question to you. اچھا, ٹو می, why do we need to be empathetic? جب تک ہم اگلے بندے کو سمجھ نہیں پائیں گے نا, by being in their shoes, that's what I personally believe, تب تک we cannot really connect with them, تب تک we cannot really solve the problem at hand and understand کہ یہ جو ایشو آ رہا ہے, یہ جو مجھے بتا رہے ہیں, یہ کہاں سے آ رہے ہیں, واٹ از دا بیک گراؤنڈ. اگر کوئی مجھے آ کے فار ایگزامپل بتاتے ہیں کہ ایز اے مینیجر مجھے آ کے کہتے ہیں کہ آج مجھے چھٹی چاہیے ڈیو ٹو فلاں ریزن, اگر میں ایمپیتھیٹک نہیں ہوں تو میں کراس کوشچننگ کرتے رہوں گا, نہیں مطلب کیوں, مطلب میں نہیں سمجھا, مطلب کیا, بٹ کیونکہ میرے ساتھ میں بھی وہ ایکسپیرینس نہ ہوا ہو. بٹ اف آئی پٹ مائی سیلف ان دیئر شوز اینڈ امیجن مائی سیلف کہ اچھا میں اگر یہاں ہوتا اور میں یہ چیز مینیج کر رہا ہوتا تو مجھے بھی چھٹی چاہیے ہوتی. تو آئی تھنک انڈرسٹینڈنگ دوسرے کو سمجھنے کے لیے اور وہی بات کو کانفلکٹ کو ریزالو کرنے کے لیے اور ساتھ آگے بڑھنے کے لیے یو نیڈ ٹو بی ایمپیتھیٹک. ورنہ لوگ ایمپیتھی کو کیسے یوز کریں, لائک اے مینس ٹو این اینڈ, لائک یو مینشن نا کہ ہاں چلو تھوڑی دیر کے لیے ایمپیتھیٹک ہو جاتے ہیں تو یہ چیز اچیو ہو جائے گی, یہ ہمارا وہ کے پی آئی اچیو ہو جائے گا, پروموشن مل جائے گی یا ڈائیورسٹی پوائنٹس مل جائیں گے ہمیں نا. تو بٹ ناٹ ایز اے ہیومن, مطلب ناٹ آن اے ہیومن لیول, کانسٹنٹلی وہ چیز اس کو نہیں کر رہے. بٹ آئی آلسو اگری کہ موسٹلی ایمپیتھی از سم تھنگ جو آپ میں ہوتی ہے یا نہیں ہوتی, کیونکہ آئی ہیو سین پیپل اراؤنڈ می, آئی ہیو سین لیڈرز اراؤنڈ می ہو آر ویری سکسیزفل آن پیپر. مطلب آپ دیکھو وہ اچھی پوسٹ پہ ہیں اور وہ بڑی ٹیم گلوبلی لیڈ کر رہے ہیں, لیکن جب ان سے میں بات کرتا ہوں نا میں دیکھتا ہوں یار دے ڈونٹ ریئلی کیئر. تو وہ کسی طریقے سے انہوں نے اپنے آپ کو وہاں اسٹیبلش کر کے وہاں پہنچا دیا ہے. کہیں جہاں ایمپیتھی شو کرنی ہوتی ہے وہ دکھا دیتے ہیں یار میں تو بڑا ایمپیتھیٹک ہوں, بٹ ان ریالٹی دے ڈونٹ ریئلی کیئر. بس میں بتاؤں یہ ساری جو چیزیں نا ایمپیتھی وغیرہ, اٹ آل کنیکٹس ٹو یور ایگو. ٹھیک ہے. اب آپ نے جیسا مینشن کیا ایک سینئر ہے, وہ ایک جونیئر سے بات کرے گا نا تو وہ بڑے ایگو میں بات کرتے ہوئے کہے گا یار ڈونٹ ریئلی کیئر واٹ یور پرابلم از, گو فگر اٹ آؤٹ آن یور اون. وہ اپنے ایگو میں آ جاتا ہے. اور یہ جو ایگو کا ایشو ہوتا ہے نا, اٹ کین ہیپن اینی ٹائم. اٹ از ناٹ سم تھنگ کہ اگر فار ایگزامپل مجھے ایگو ایشوز ہیں, میں اپنی بات کرتا ہوں, میں اپنی ایگو ایشوز کو کسی طرح کوچنگ کر کے کسی طرح کچھ بک پڑھ کے میں ختم کر لوں گا. نو, دس از سم تھنگ دیٹ آئی ہیو ٹو فائٹ ایوری سنگل ڈے وین آئی ویک اپ. ٹھیک ہے. میں نے یہ ہر وقت اس کے لیے پریزنٹ رہنا ہے, میں نے ہر وقت سیلف اویئر رہنا ہے کہ بھائی میں اپنے اف آئی ایم گیونگ اپ ٹو مائی ایگو. تو جو بات مینشن کی نا آپ نے, بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ بڑے جب جونیئر لیول پہ ہوتے ہیں نا, دے آر ویری امپیتھیٹک, دے آر ویری کائنڈ, بٹ ایز دے گو اپ دا ایگو ککس ان اینڈ دے جسٹ فارگیٹ اباؤٹ دا ایمپتھی اینڈ ایوری تھنگ. پھر وہ کمپنی کے کلچر, کارپوریٹ کلچر کے لیے تو ایمپیتھیٹک ہوتے ہیں, بٹ کلوز ڈورز دے آر ویری ڈفرینٹ, اور وہ اپنے آپ کو آؤٹ آف ادر لیگ کنسیڈر کرتے ہیں. اب یہی میں جیسے میں نے ایگزامپل دی اور میں نے بتایا, اب دیکھو ایمپتھی ایک بندے کو ایک اسٹیٹ میں آتی تھی, وہ چلی گئی. How did that happen? So circumstances shape us. بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں, they were not empathetic, they were very different people, but ان کے لائف میں ایسے circumstances آئے کہ they had to again re-evaluate, introspect. ٹھیک ہے, کہ بھائی میں کیسے زندگی گزار رہا ہوں, یہ کیوں ہو رہا ہے, مجھے امپروو کرنا ہے, میں نے یہ چیزوں کو اس طرح نہیں کرنا. اینڈ دین دے اڈاپٹیڈ ایمپتھی. اور جب یہ کچھ ہوا تو ایٹ دا ریزلٹ ان کی جو لیڈرشپ اسکلس ہیں دے گٹ میچورڈ. سو انسان بڑا فلیکسیبل ہے اگر وہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہے, اور اگر وہ اپنے آپ کو امپروو نہیں کرنا چاہتا نا تو انسان میرے خیال میں لوہے سے بھی زیادہ سخت ہے.
ٹھیک ہے. تو اٹ ریئلی ڈپینڈس دیٹ انیٹ نیچر کہ آپ نے اپنی ایگو کو گیو ان کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو کبھی ایسا انسٹنس ہوا ہے جس میں یو ٹاکنگ ٹو سم ون اور ان کی اتنی کمپلیکیٹڈ پرابلم ہے کہ آپ سوچتے ہو کہ یار یہ تو میرے پاس کا نہیں حل, کیا سین ہے, ایسے کبھی ہوا ہے, یا اٹ ٹیکس یو سم ٹائم ٹو فگر آؤٹ کہ اچھا اس کو کس طریقے سے لے کے چلنا ہے؟ نارملی 1-2 سیشن میں پرابلم تو سمجھ آ جاتا ہے, لیکن یہ ضرور ہوتا ہے نوروز کہ دیر آر ٹائمس وین دا ادر پرسن از ناٹ لوکنگ فار سولوشن, دے آر ناٹ لوکنگ ٹو بی ٹولڈ کہ بھائی تم اس طرح نہیں, اس طرح کر کے دیکھ لو. They just want to sit in the vent, but they just want to sit in the mud. They want somebody to sit down with them and just say, okay, I'm not going to judge you. That is, you're okay. You have a free space. Please talk it out. اور وہ گھنٹے کے بعد جب اپنا دے وینٹ کرتے ہیں, انہیں خود ہی سمجھ آ چکی ہوتی ہے دس از دا پرابلم. اور اکثر اوقات ہوتا ہے کہ لوگ اپنا پرابلم بتاتے ہیں, خود ہی سولوشن بھی بتاتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے یہ سولوشن ہے. تو پھر آئے کیوں ہوتے ہیں یار؟ ہیومن کی ایموشنز اس طرح کے نا روز کہ اسے پتہ ہوتا ہے, بٹ اسے نا دے نیڈ کلوجر, دے نیڈ بانڈ, دے نیڈ اے ہیومن بانڈ, ٹھیک ہے, جس کو وہ وینٹ کر سکیں, جس کے ساتھ وہ کنورسیشن کر سکیں. اکثر اوقات انہیں ویلیڈیشن یعنی دے وانٹ اے سیکنڈ اوپینین, ٹھیک ہے, کہ ہاں یہ جو سولوشن ہے میرا ڈز دیٹ میک سینس ٹو نو. لیکن بہت دفعہ وہ ایک ہیومن کنیکشن چاہیے ہوتا ہے آپ کو. ادروائز یہ آپ جہاں سولوشن کی بات کی نا, وہ تو چیٹ جی پی ٹی بھی بتا دیتا ہے آپ کو. آپ اگر کہو گے بھائی میں میرے آفس میں یہ باس نے کہا ہے مجھے, میں کیسے کروں, چیٹ جی پی ٹی آپ کو بتا دے گا یہ کرو. بٹ آپ کو یو ڈو نیڈ اے ہیومن اس طرح کی چیزوں میں. باقی میں اے آئی ہوگا, اس طرح کی چیزوں میں یو نیڈ سم باڈی ٹو انڈرسٹینڈ یو, ٹو ہیو اے ہیومن ٹو ہیومن کانٹیکٹ. سو اکثر اوقات میں نے لوگوں کو دیکھا ہے یہ غلطی کرتے ہوئے. میرا کوئی دوست میرے پاس آئے گا, وہ مجھے بتائے گا یار یہ مسئلہ ہے, میں اسے بتانا شروع کر دوں گا اس کر یہ ٹھیک ہو جائے گا, یار تجھے تو یہ لگ رہا ہے یہ وہ. آئی ول انسٹنٹلی ٹرائی ٹو فکس ہم اپ, جو کہ نہیں کرنا چاہیے. سم ٹائمز یو نیڈ ٹو بی دیئر فار دیم, بس یو جسٹ شو, یو جسٹ لسن ٹو دیم, اینڈ آفٹر این آور اور سو, کیونکہ ہر کسی کو ایک سپورٹ سسٹم چاہیے ہوتا ہے نا. کیا ایک سپورٹ سسٹم ہمارا بہت ضروری ہے. مردوں کا سپورٹ سسٹم, آپ نے بات کی نا کہ مرد کا مینٹل ایشوز کیا ہے, مرد کا نا سپورٹ سسٹم فائنینشیل ہو سکتا ہے, اس کا انٹرٹینمنٹ کا ہو سکتا ہے, مینٹل سپورٹ سسٹم اس کے پاس نہیں ہوتا. یہ بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر اسے ملتا بھی ہے نا تو اسے کسی فیمیل سے مل رہا ہوتا. مرد کو مینٹل سپورٹ اس طرح سے نہیں کرتا جس طرح سے کرنا چاہیے. اور اس میں پھر فیمیلس کے ساتھ لیکن کبھی کبھی لگتا ہے انہیں کہ بھائی دے آر ناٹ ریئلی گیٹنگ وٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے, اسے یہ بات نہیں شاید سمجھ آ رہی ہوگی. سو اس میں ایک مین ٹو مین ایک کنورسیشن اینڈ ٹو ایکنالج کہ بھائی یہ اسٹرگل ہے, اٹس اوکے. فار ایگزامپل کیریئر چینج کوئی کرنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, اب اگلے کو پتہ ہے میں کس کیریئر میں جانا چاہ رہا ہوں, اگلے کو پتہ ہے کہ بھائی میں اگلی کیریئر میں جب جاؤں گا تو آئی ایم گوئنگ ٹو ٹیک اے ہٹ, ٹھیک ہے, سیلری کم ہو جائے گی, فلانا ہو جائے گا. اب ہاؤ یو گوئنگ ٹو فکس دیٹ؟ یو کین ناٹ, بٹ یو ڈو انڈرسٹینڈ کہ یار وہ کیا بات کرنا چاہ رہا ہے, کیوں کرنا چاہ رہا ہے, اپنی کرنٹ جاب کے ساتھ کیوں فرسٹریٹڈ ہے, یو انڈرسٹینڈ ایوری تھنگ. آپ ادھر جا کے اسے بتانا شروع کر دو کہ برو یہ کام کر, برو یہ کام کر. اس نے کہا یار میں اس کام کے لیے آیا ہی نہیں ہوں. آفن پیپل ڈو نو وٹ دا سولوشن از, بٹ they need that human connection and it has been like this. یار stoic philosophy پڑھنا, بہت پہلے سے یہ concepts چل رہے ہیں. You do need somebody. Yeah. چلو یار, this was great. I have a final question. Where do you see yourself and Baithak and all of this in the next 5 years? کیا آپ دیکھ رہے ہو کہ کس طرح اس کو اسکیل کرنا ہے, یا do you have some other plans, something that you'd like to share? Again, something that I'm really struggling to get an answer for, because like I told you, I have a very technical job. ٹھیک ہے. I'm also looking to improve my education. I'm also looking to switch careers maybe and everything. A lot has been going in my mind recently. It's not, یہ مرد کے لیے نا بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ پرووائڈ بھی کرتا آ رہا ہے اور وہ آگے بھی چلے. سو دس از سم تھنگ دیٹ آئی ایم ریئلی تھنکنگ اباؤٹ ریسنٹلی. لیکن ایک چیز تو فار شیور ہے کہ دیکھو آج کل نا دیر از اے ٹرم کالڈ ووکا, اگر تم نے سنا ہو, VUCA. نہیں. ووکا ورلڈ کہلاتا ہے. دس اے وی فار volatile,
U for uncertainty, C for complex, and A for ambiguity. This is a very VUCA world. Okay. You need to be very flexible with everything. اب میں لیٹ سپوز میں 5 سال کا ایک پلان بنا لیتا ہوں کہ جی میرا یہ پلان ہے, میں نے اس طرح کر کے چلنا ہے, ٹھیک ہے. اور بیٹھک جس طرح میں نے بتایا, دس از ناٹ مائی پرائمری تھنگ دیٹ آئی ڈو. سیکنڈری تھنگ کا اگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں پلان بنا لوں گا تو جو اگر پرائمری کے اندر کوئی چینجز آئیں گے نا, اٹس گوئنگ ٹو افیکٹ مائی سائڈ وٹ ایور آئی ایم ٹرائنگ ٹو ڈو. سو دس از ویری کلیئر ٹو می کہ بیٹھک از گوئنگ ٹو ریمین اے سیکنڈری تھنگ. آئی ایم ناٹ looking to make it my primary thing. The primary thing is going to dictate the future of Baithak. Makes sense. تو اس کے آگے کیسے لے کے چلنا. This is something that I do and I love doing for the community, for the society, but I'm still trying to get answer to a lot of things, and I know کہ یہ شاید confusion کبھی بھی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے, we will be confused because this world is rapidly changing. We have got a lot of options, or we need to fix something in order to do so. So let's see. I'm going to go with the flow with the secondary thing and concentrate more on what I do, the primary aspect. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. That makes perfect sense, and best of luck with that. Thank you so much for that. And with that, we'll be ending this episode of the NSJD show. I hope آپ سب کو اچھی لگی ہو, اور if you followed us till the end of the episode, thank you so much. And if you haven't subscribed to the channel, please subscribe, especially if you like the content. تو ایسی ایپیسوڈز آپ کو گوئنگ فارورڈ اور نظر آئیں گے جس میں نہ صرف ہم فزیکل فٹنس کی بات کریں گے بلکہ مینٹل فٹنس اینڈ لائک آئی آلویز مینشن ایٹ دا اسٹارٹ, سیلف امپرومنٹ, اس بارے میں بات کریں گے. تو ملتے ہیں ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں. ٹل دین, دس از NSJD signing out. اللہ حافظ.